دل کا سودا ہوا چاندنی رات میں مکمل ناول۔ اس وقت میٹنگ روم میں مکمل خاموشی تھی۔ وہ دو افراد کے ہوتے ہوئے خاموشی کسی گھمبیر مسئلے کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ اچانک دستک ہوئی۔ نوارت نے اندر آنے کی اجازت چاہی۔ ایس ایس پی شجاع خان نے مسکراتے ہوئے اجازت دی، جبکہ ڈی ایس پی عبدالوہاب گردیزی نے غصے سے منہ پھیر لیا۔ بیٹھ جائیں آپ۔ صلہ نور عبدالوہاب کے ساتھ والی چیئر پر بیٹھ گئی۔ کیسی ہیں بیٹا؟ صلہ نور ایس ایس پی نے نرمی سے پوچھا۔ سر میں ٹھیک ہوں۔ اوکے گڈ۔ یہ کیس ڈسکس کرنے کے لیے بلایا تھا؟ میں عبدالوہاب کو سارا کیس سمجھا چکا ہوں، آپ ان سے سمجھ لینا کیونکہ اس کیس میں آپ ان کی اسسٹنٹ ہوں گی، جبکہ دوسری طرف عبدالوہاب کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ یہ کیا سر، آپ مجھ پہ اعتبار کریں، میں یہ کیس خود ڈیل کر سکتا ہوں، بلکہ وقت سے پہلے بتانا مناسب نہیں سمجھتا، مگر اب بتا رہا ہوں۔ صلہ نور اس دوران خاموش رہی۔ اس کیس پر ریسرچ بہت پہلے کر چکا ہوں، بلکہ اب پریکٹیکل ورک بھی کر رہا ہوں، بس کچھ کام صرف آپ کی اجازت کی وجہ سے لیٹ ہوئے ہیں۔ گڈ، آئی نو تم یہ کام اکیلے کر سکتے ہو، مگر یہ آپ کی جو جونیئر ہے اس نے آپ سے سیکھ کر آگے جانا ہے۔ تم یہ سمجھ لو کہ یہ تمہاری اسسٹنٹ نہیں ایک اسٹوڈنٹ ہے، تم ٹیچر ہو۔ یہ کوئی اسکول نہیں ہے سر۔ عبدالوہاب آپ جانتے ہو کیا کہہ رہے ہو، مگر سر آپ میرے نیچر جانتے ہیں، مجھے لیڈیز کا پولیس فیلڈ میں آنا بہت برا لگتا ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی سچ منہ سے نکل آیا۔ صلہ نور نے غصے سے اس کی طرف دیکھا، کچھ کہنا چاہا کہ شجاع خان نے روک دیا۔ اٹس مائی آرڈر اینڈ نو مور آرگومنٹس۔ شجاع خان یہ کہنے کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے۔ تقلید میں وہ دونوں بھی اٹھ گئے۔ اپنے آفس میں بیٹھ کر صلہ نور خود کو کنٹرول کر رہی تھی۔ اسی دوران عبدالوہاب گردیزی نے آفس میں آنے کا کہا۔ آفس میں بیٹھ کے انتظار کرتی رہی، مگر عبدالوہاب گردیزی نہیں آیا۔ یہ شخص کتنا چلاک ہے، آخر اس کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ مجھے بھوک بھی لگ رہی ہے، کیا کروں، اٹھ جاؤں؟ نہیں، پھر سر کو شکایت لگا دے گا، صلہ نور نے سوچا۔ آخرکار 1 گھنٹے بعد ڈی ایس پی عبدالوہاب آفس میں آئے۔ صلہ نے سلیوٹ کیا، مگر اس نے اگنور کر دیا۔ بیٹھ جائیں آپ محترمہ صلہ نور۔ صلہ کے بیٹھتی وہ شروع ہو گیا۔ کیس بظاہر سادہ سا ہے، مگر جب میں نے ریسرچ کی تو اتنا ہی پیچیدہ نکلا۔ میں ٹو دا پوائنٹ بات کرنے کا عادی ہوں۔ اس کیس میں آپ کی عزت کو بہت خطرہ ہے، آخر آپ کسی کی عزت ہیں، اس لیے آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ خود کو اس کیس سے دور رکھیں۔ صلہ نے غصے سے اس کی طرف دیکھا، نگاہ اس پر ٹھہر گئی۔ کشادہ پیشانی، سرخ سفید رنگت، سیاہ گھنے بال، خوبصورت مقناطیسی آنکھیں۔ ان آنکھوں میں غرور، عہدے اور خوبصورتی کا۔ اگر کوئی عام لڑکی ہوتی تو دل ہار جاتی، مگر سامنے صلہ نور تھی، جو حالات کا مردانہ وار مقابلہ بچپن سے کرتی آ رہی تھی۔ جب میں اس فیلڈ میں آ رہی تھی تو مجھے ان ان پڑھ لوگوں نے یہی بات کہی تھی، صلہ نے مسکراتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ نہیں جانتے ٹریننگ کس طرح ہوتی ہے، مگر آپ یہ بات کر رہے ہیں، مجھے حیرت ہے۔ مجھے اچھا لگا آپ میرے ویل وشر بنے، مگر مجھے اپنی عزت کی حفاظت کرنا اچھی طرح سے آتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں چیلنج واضح تھا۔ ڈی ایس پی عبدالوہاب کو بہت برا لگا۔ میرا فرض تھا آپ کو سمجھانا، آگے آپ کی مرضی۔ اوکے، پھر کیس ڈسکس کرتے ہیں۔ صلہ نور کے جاتے ہی کانسٹیبل غلام حسین کو آواز لگائی۔ غلام حسین، اس مرتبہ تیاری مکمل رہے، کوئی غلطی کی گنجائش نہیں ہو، کیونکہ اس بار ہمارے ساتھ ایک لیڈی بھی ہے۔ مس صلہ نور، کوئی رسک نہیں لے سکتے، سر نے بھی عجیب مصیبت میرے سر پر ڈال دی ہے۔ اوکے، اب تم جاؤ، مجھے دوبارہ کہنا نہ پڑے۔ صلہ نور، جو اپنا سیل فون ڈی ایس پی عبدالوہاب کے کمرے میں بھول آئی تھی، واپس لینے کے لیے دستک دینے لگی کہ اپنا نام سن کر رک گئی، پھر ساری بات سن لی۔ سر، آپ کو خدمت خلق کا اتنا ہی شوق ہے تو عوام کی کریں، میں آپ کی ذمہ داری نہیں ہوں، نہ مجھے اپنی ذمہ داری میں لینے کی کوشش کریں۔ مجھے لیڈی نہیں، جسٹ اپنا کولیگ سمجھے۔ یہ کہہ کر اپنا موبائل ٹیبل سے اٹھا کر باہر چلے گئی۔ ڈی ایس پی عبدالوہاب کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئیں۔ تم ابھی تک کھڑے ہو غلام حسین، جاؤ تم اب۔ غلام حسین ہنستے ہوئے باہر چلا گیا۔ ایڈیٹ، سمجھتی کیا ہے خود کو، دل چاہ رہا اس کو دھکے دے کر باہر نکال دوں۔ کھڑوس مغرور انسان، لیڈی کانسٹیبل بھی تو ہیں، وہ بھی تو ساتھ جاتی ہیں، پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، صلہ نور نے سوچا۔ شہر کا مہنگا ترین پرائیویٹ کالج تھا، 3rd ایئر کی کلاس تھی، سب لڑکیاں باہر گروپس کی صورت میں انجوائے کر رہی تھیں، بل کی آواز سنتے ہی سب بھاگ اٹھی۔ جلدی کرو، مشمائلہ غصے کی تیز ہے، اندر آنے نہیں دیں گی۔ سب لڑکیاں ایک دوسرے کے آگے پیچھے بھاگ رہی تھیں۔ مشمائلہ کے آتے ہی ساری کلاس چپ ہو گئی۔ پرنسپل کی اچانک آمد ہوئی۔ پرنسپل کے ساتھ داخل ہونے والی لڑکی سب کی نظروں کا مرکز تھی۔ سفید اسکارف میں لپٹی وہ سرخ سفید کسی جنت کی حور کی طرح لگ رہی تھی۔ سب کا دھیان اپنی طرف دیکھ کر وہ بھی نروس ہو گئی۔ یہ آپ کی نئی اسٹوڈنٹ حور العین ہے، ان کا لیٹ ایڈمیشن ہوا ہے۔ شمائلہ نے بہت خوش ہو کر ویلکم کیا۔ لڑکیاں حیران ہو گئیں، کیونکہ ٹیچر نے کبھی کسی سے خوش ہو کر بات نہیں کی تھی۔ آج مس شمائلہ کا ٹیسٹ ہے، اتنا یاد کیا، مگر پتہ نہیں پھر بھی ہم فیل ہو جاتے ہیں، پلیز مجھے ڈرایا مت کرو۔ حور العین نے زحا سے کہا، تمہیں تو ڈرنے کی ضرورت نہیں، چند دنوں میں مس شمائلہ کو گرویدہ کر لیا ہے۔ میں پڑھتی ہوں، تم لوگ بھی اتنی توجہ سے پڑھو تو ساری ٹیچرز خوش ہو جائیں، ویسے تم خوبصورت بھی ہو، ساتھ ذہانت بھی ہے۔ اب بس کرو، زحا جلدی سے بک دے دو۔ اسی دوران عریشہ بھاگتی ہوئی آئی۔ آج مس شمائلہ کی چھٹی ہے، ساری کلاس خوش ہو گئی۔
چلو حورالعین باہر چلتے ہیں۔ باہر آ کر عریشہ نے ضد کی کہ ہم کینٹین سے نہیں کھانا، کالج کے باہر ریڈی سے چاٹ منگواتے ہیں۔ دونوں نے مل کر حورالعین کے آگے کیا۔ اس نے چوکیدار سے اجازت لی، چوکیدار نہیں مانا، مگر عریشہ نے 500 کا نوٹ دیا۔ آخرکار گیٹ کھلا اور تینوں ریڈی کے پاس چلے گئیں۔ ایک عورت مانگنے والی ان کے پاس آئی، وہ تینوں اس کی طرف متوجہ ہوئیں۔ اتنے میں کچھ مسلح افراد نقاب میں آئے اور تینوں اس سے پہلے بھاگتی ان کو پکڑ لیا اور رومال سے بے ہوش کر لیا۔ حورالعین کو ہوش آیا تو اس پر ایک پکی عمر کی عورت جھکی ہوئی تھی اور اس کا منہ پکڑا ہوا تھا۔ واہ کیا مال ہے شیدے، تو نے تو تارا بائی کا دل خوش کر دیا۔ تارا بائی تو پھر مجھے خوش کر دے، پھر اور اسی طرح کا مال لا کر دوں گا۔ شیدے رومال سے پان والا منہ صاف کرتے ہوئے بولا۔ حورالعین اٹھ کر بیٹھ گئی، فوراً دوپٹہ اپنے ارد گرد پھیلا دیا۔ اس طرح کرتا دیکھ کر تارا بائی اور شیدہ دونوں ہنسنے لگے۔ دیکھ رہی ہو تارا بائی کتنا خالص مال ہے، میں کم از کم 2 لاکھ لازمی لوں گا۔ شیدے کی بات سن کر حورالعین گھبرا گئی۔ پلیز مجھے گھر جانے دو، تمہیں اللہ کا واسطہ ہے، مگر دونوں نے اس کی طرف کان نہیں دھرے۔ شیدے کچھ زیادہ مت بڑھا ریٹ، 1 لاکھ دوں گی۔ تارا بائی اس کے پاس بیٹھ گئی۔ حورالعین سمجھ گئی کہ ان کی منتیں فضول ہیں، سو چپ کر کے رونے لگ گئی۔ پھر میرا مال مجھے واپس کر دے، مجھے پتا ہے آج رات تجھے اس کی بہت ضرورت ہے، اس لیے تو لڑکی کو آرام نہیں کرنے دے رہی، فوراً کام پر لگا رہی ہے۔ مگر 2 لاکھ زیادہ ہیں، تارا بائی بولی۔ اتنے بھی زیادہ نہیں ہیں، تو نے آج رات 10 لاکھ وصول کر لینے ہیں۔ اچھا چلو 1.5 لاکھ دے دوں گی، اب اس سے زیادہ نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ بیلا او بیلا کدھر مر گئی، تارا بائی نے آواز لگائی۔ ایک سجی سنوری لڑکی بھاگتی ہوئی آئی۔ اس لڑکی کو اچھی طرح سجا کر باہر لے آؤ، تارا بائی کہتے ہوئے باہر چلے گئی۔ لڑکی اٹھو، میرے ساتھ چلو۔ میں نہیں جاؤں گی۔ کیسے نہیں جائے گی، اپنی مرضی سے چل، ورنہ شیدہ تیرا دماغ ٹھیک کر دے گا۔ کہا نا نہیں جاؤں گی۔ شیدہ اس کو اٹھا کر دوسرے کمرے میں لے آؤ۔ جیسے شیدہ اس کو ہاتھ لگانے لگا، فوراً حورالعین نے شکست مان لی۔ پلیز مجھے ہاتھ مت لگاؤ، میں چلتی ہوں۔ بیلا کے ساتھ حورالعین دوسرے کمرے میں آ گئی۔ بیلا الماری سے کپڑے نکالنے لگی۔ کپڑے دیکھ کر حورالعین کو پسینہ آ گیا۔ اتنے چھوٹے اور واہیات کپڑے تھے، میں نہیں ڈال سکتی، پلیز مجھ پر رحم کرو۔ کپڑے ڈال لو، ایک بات اچھی طرح سے سمجھ لو، تم یہاں ہو، اب تمہاری واپسی ناممکن ہے، اس لیے نہ ہمارا دماغ کھانا، نہ ہی فضول کے نخرے کرنا۔ بیلا نے سختی سے کہا۔ اگر کپڑے خود نہ ڈالے تو شیدہ پھر تمہاری مدد کرے گا۔ کپڑے لے کر واش روم میں آ گئی اور اپنا موبائل فون جلدی سے باہر نکال کر کال کی۔ جلدی کرو۔ باتھ روم میں جان بوجھ کر زیادہ دیر لگائی۔ کس وقت نکلو گی یا میں شیدے کو بھیجوں؟ بس ابھی خود نکلتی ہوں۔ حورالعین کو 15 منٹ ہو چکے تھے۔ چل شیدے باہر نکال اس کو۔ شیدہ نے دھکا دے کر دروازہ کھولا، حورالعین کو بالوں سے پکڑ کر باہر لے آیا۔ تم نے ابھی تک کپڑے نہیں ڈالے؟ اتنے میں باہر ہنگامہ بھی مچ گیا۔ ایک لڑکی اندر بھاگتے ہوئے آئی، جلدی بھاگو پولیس آ گئی ہے۔ اتنے میں سادہ کپڑوں میں ملبوس اہلکار اندر بھی آ گئے۔ کوئی بھی اپنی جگہ سے نہ ہلے۔ حورالعین آہستہ آہستہ چلتے ایک اہلکار کے پاس رک گئی۔ سب کی نظروں سے بچ کر اہلکار سے پستول لے لیا۔ اہلکار سب کو پکڑ کے لے گئے۔ حورالعین عریشہ اور زحا کو تلاش کرنے لگی۔ وہ جلد ایک کمرے میں بندھی ہوئی مل گئیں۔ حورالعین نے جلدی سے ان کے ہاتھ پاؤں کھولے۔ اتنے میں حورالعین کے سیل پر کال آ گئی۔ جی سر، کیا تارا بائی نہیں ملی؟ وہ بھاگ گئی۔ اوکے سر، حورالعین نے فون بند کر دیا۔ تم دونوں جلدی سے بھاگو۔ مگر تمہارا کیا ہوگا؟ میری فکر مت کرو، میں دوسرے دروازے سے بھاگوں گی، حورالعین نے ٹالا۔ حورالعین جلدی سے گھر چیک کرنے لگی۔ اتنے میں ڈی ایس پی عبدالوہاب آ گئے۔ سر یہ چیک کریں، خفیہ دروازہ لگ رہا ہے۔ دروازہ بھی کھلا ہوا تھا۔ دروازے سے باہر نکلتے جنگل شروع ہو گیا۔ دونوں کو تھوڑی دیر بعد وہ عورتیں بھاگتی ہوئی نظر آئیں۔ رک جاؤ دونوں ورنہ گولی مار دوں گا، مگر وہ دونوں نہ رکی۔ مجبوراً حورالعین کو گولی ان کی ٹانگوں میں مارنی پڑی۔ درختوں کے اندھیرے میں وہ چہرے ٹھیک طرح سے نہ دیکھ سکی، حالانکہ چاند کی 14ویں تھی۔ اتنے میں مزید اہلکار بھی آ گئے۔ دونوں عورتوں کو اریسٹ کر لیا گیا۔ واپسی پر جاتے ہوئے چاند کی روشنی بہت سی چیزوں کو خوبصورت بنا رہی تھی۔ حورالعین چاند دیکھنے میں اس قدر محو ہو گئی کہ کھڈے میں جا گری۔ ڈی ایس پی عبدالوہاب نے فوراً ہاتھ بڑھا کر اسے اوپر کھینچا۔ حورالعین اس پر آ گری۔ ڈی ایس پی عبدالوہاب تو حیران رہ گیا، اتنا خوبصورت چہرہ! چاند کی روشنی میں چہرہ بہت پاکیزہ لگا۔ اس پل عبدالوہاب کو خود قابو کرنا مشکل لگا۔ حورالعین بھی شرمندہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ عریشہ، زحا ڈی ایس پی عبدالوہاب کی گاڑی میں تھی۔ حورالعین بھی آ کر بیٹھ گئی۔ ڈی ایس پی نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ حورالعین نظریں چرا رہی تھی۔ عبدالوہاب سمجھ کر مسکرانے لگا۔ جی تو مس صلہ نور، ہم نے بالآخر اپنا مشن میں کامیابی حاصل کر لی ہے۔ زحا اور عریشہ دونوں حیران ہو گئیں۔ یار تم دونوں حیران مت ہو، میں ایس ایچ او صلہ نور ہوں۔ عریشہ اور زحا کو صلہ نور نے اپنے کمرے میں بٹھا دیا۔ خود دونوں شجاع کو رپورٹ دینے نکل گئے۔ واپسی پر اریسٹ عورتوں میں شمائلہ بھی تھی۔ ارے یہ تو مس شمائلہ تھی، صلہ نور نے حیرانگی سے کہا۔ ہاں، یہ عورت پچھلے بہت عرصے سے گرلز کو فروخت کر رہی ہے، مگر پکڑی نہیں جاتی تھی۔ جیسے کسی کو اس پر شک ہوتا تھا تو یہ کالج چھوڑ کر دوسرے میں چلی جاتی تھی۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے۔ پھر زحا اور عریشہ کے والدین آ گئے۔ صلہ نور نے آرام سے ساری بات سمجھا دی۔ میڈم، میڈیا کو عریشہ اور زحا کا علم بھی نہیں ہونے دیا گیا تھا۔ صلہ نور کے ساتھ ڈی ایس پی عبدالوہاب کا رویہ پہلے سے بہتر ہو گیا تھا۔ صلہ نور جب ڈی ایس پی عبدالوہاب کے کمرے میں آئی تو
ڈی ایس پی نے اسٹار کی کافی کے لیے روک لیا۔ اتنے میں غلام حسین ایک بوڑھے شخص کو لے کر اندر داخل ہوا۔ سر، اس قیدی کا دوسرے قیدی سے جھگڑا ہوا ہے۔ دوسرے قیدی نے اس کا سر پھاڑ دیا ہے۔ سلا نور قیدی کا جائزہ لینے لگی۔ اس نے اس کو پہلے کدھر دیکھا تھا؟ اس بوڑھے شخص کی حالت بہت خراب تھی، اس کا چہرہ خون آلود تھا۔ اچانک سلا نور کو جیسے یاد آیا۔ سلا نور کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ بوڑھے شخص کا اتنا خون بہہ رہا ہے، جلدی سے فرسٹ ایڈ لاؤ۔ پھر دونوں نے مل کر خون صاف کیا اور ایک پٹی باندھی۔ سلا نور آنسو ضبط کرتی رہی اور آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ غلام حسین، جاؤ ان کے لیے کھانا لاؤ۔ سلا نور، یہ آپ کی کوئی عزیز ہیں کیا؟ عبدالوہاب جو بڑی دیر سے نوٹ کر رہا تھا۔ نہیں سر، میں کسی بھی بزرگ کو اس طرح دیکھوں تو مجھے درد ہوتا ہے۔ پھر آپ کی آنکھیں بھی تو سرخ ہو رہی ہیں۔ مجھے اپنے بزرگوں کا پیار نہیں ملا، میرے ہوش سنبھلنے سے پہلے وہ مجھے چھوڑ گئے۔ اچھا، عبدالوہاب کو اس لمحے وہ بہت گہری لگی تھی۔ اگر تم جان جاؤ اس نے کیا کیا تو اس سے نفرت کرو گی۔ سلا نور چپ رہی تو عبدالوہاب مزید بولا۔ اس کا بیٹا نہیں تھا، اس کی صرف ایک بیٹی تھی۔ اس نے دوسری شادی کرنی تھی، مگر اس کی بیوی کی ساری جائیداد تھی، صبح اس کو روک لیتی تھی۔ اس نے ایک رات اپنی بیوی اور 12 سالہ بیٹی کو قتل کر دیا۔ کیا یہ شخص تمہارے رحم کا حقدار ہے؟ سر، ہمارا کام مجرموں کو پکڑوانا ہے، انہیں سزا دینا عدالت کے اختیار میں ہے۔ اب جب یہ پکڑا جا چکا ہے، سزا بھی پوری کر رہا ہے، تو پھر تو رحم کر سکتے ہیں۔ ویسے اس کو سزا کیا ہوئی ہے سر؟ اس کو سزا موت ہوئی ہے، مگر پھر کسی نے اپیل کر کے عمر قید کی سزا کروائی ہے۔ اتنے میں کھانا آ گیا۔ سلا نور خود اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلانے لگی۔ غلام حسین، ان کا جھگڑا کیوں ہوا؟ اچانک عبدالوہاب کو یاد آیا۔ سر، وہ اس کا ساتھ والا قیدی نے کہا جتنی نمازیں وظیفے میں کرنی ہے کر لو، تم اپنی معصوم بیٹی اور بیوی کے قاتل ہو، تم نہیں بچ سکتے۔ تو سر، یہ اس کو مارنے لگ گیا اور کہا نہیں ہوں میں قاتل۔ یہ تو بہت زیادتی ہے سر، آپ پلیز انہیں باقی قیدیوں سے الگ رکھیں۔ کھانا کھلانے سے فارغ ہونے کے بعد سلا نور نے ڈی ایس پی سے ریکویسٹ کی، اوکے غلام حسین، اس کو لے جاؤ اور الگ کمپاؤنڈ میں رکھو۔ شکر ہے آج عبدالوہاب کو بھی فرصت مل گئی ہمارے پاس بیٹھنے کی۔ عبدالوہاب نے فوراً مما کے گلے میں بانہیں ڈالی۔ میری پیاری مما، جانتی تو ہے کتنی ٹف جاب ہے، تو پولیس کو جوائن کیوں کیا؟ اپنے ڈیڈی کا بزنس سنبھالو۔ مما، مجھے اس میں انٹرسٹ نہیں ہے، تو میں کیوں جوائن کروں؟ آج تک تم نے میری کوئی بات نہیں مانی ہے۔ فاخرہ نے غصے سے منہ پھیر لیا۔ ڈیڈ، اٹس ناٹ فیئر ماما کہ میں ہر بات مانتا ہوں۔ فاخرہ بیگم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، آپ تو اس کی سائیڈ لیں گے؟ اگر اتنا میرا تابعدار ہے تو شادی کر لے، بلکہ میری نظروں میں ایک دو لڑکیاں بھی ہیں۔ ماما، میری سویٹ ماما، آج کل مائیں اپنے بچوں سے اس طرح رشتے کی باتیں نہیں کرتی، آپ نے تو ڈائریکٹ لڑکی کی بات کر لی ہے۔ عبدالوہاب، میری بات کو مذاق میں مت ٹالو، اگر تمہاری پسند پر رہی تو تم بوڑھے ہو جاؤ گے۔ دیکھ لے ماما، ڈیڈ دیکھ لیں ماما میری کتنی جاسوسی کرتی ہیں۔ عبدالوہاب، اگر تمہاری کوئی پسند ہے تو اپنی ماما کو بتا دو۔ عبدالوہاب کے ذہن میں وہ منظر آ گیا جب سلا نور اس پر گری تھی۔ او نہیں ڈیڈ، مجھے کوئی پسند نہیں، مگر پلیز مجھے زیادہ نہیں مگر تھوڑا سا وقت دے دیں، کچھ روٹین سیٹ ہونے دیں۔ آپ تو میرے پیرنٹس ہیں، پرابلم سمجھ سکتے ہیں، مگر وہ تو اتنی جلدی نہیں سمجھ پائے گی۔ چلو جیسے تمہاری مرضی، مگر زیادہ دیر مت کرنا۔ فاخرہ تھوڑا سا نرم ہوئی۔ ماما، یہ تو غلط بات ہے، بھائی کے ویٹ میں تو ہم بوڑھے ہو جائیں گے، پھر ہماری شادی کب کریں گی؟ ارتضیٰ نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا، ٹھہر جاؤ، تمہیں میں بتاتا ہوں، ابھی کالج سے فارغ ہوئے نہیں، یونیورسٹی بھی جانا ہے، اور ابھی سے شادی کے خواب۔ عبدالوہاب نے دونوں کو ڈانٹا۔ وہ بات دراصل یہ ہے کہ ہم دونوں نے آپ کی لائف سے یہ سیکھا ہے کہ یونیورسٹی لائف میں کوئی لڑکی سیٹ کر لی جائے، ورنہ آپ کی طرح پھر شادی کا دل نہیں کرتا۔ مرتضیٰ نے کہا۔ ارتضیٰ میری لائف سے کوئی اچھی بات نہیں سیکھ سکتے تھے، جو سیکھا ہے اب وہی بتا رہے ہیں۔ اچھا جی، اب میں ایک سچ بتاؤں؟ عبدالوہاب نے دونوں کی گردن پکڑتے ہوئے کہا۔ مما، ڈیڈ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، تم دونوں تو بس ان کی بوریت ختم کرنے کے لیے ہو۔ جی نہیں مام ڈیڈ، آپ بتائیں۔ بیٹا، تمہارا بھائی ٹھیک کہہ رہا ہے، ڈیڈ نے بھی عبدالوہاب کا ساتھ دیا۔ ماما، دونوں نے چلا کر کہا۔ یار آہستہ، کان کے پردے پھاڑ ڈالے، تم سے تو اچھے میرے قیدی ہیں، کم از کم مجھ سے ڈرتے تو ہیں۔ عبدالوہاب نے دونوں کو چھوڑ دیا۔ بھائی، ہمیں اپنی پوسٹ کا ڈراوا مت دیا کرو، ہماری بھابھی کے لیے سنبھال کے رکھو، وہ ضرور ڈرے گی۔ جی بالکل، مگر وہ مجھ سے نہیں، تم لوگوں کے شیطانی دماغ سے ڈرے گی۔ عبدالوہاب نے جواباً ان کا مذاق بنایا۔ ماما، میرے پاس ایک آئیڈیا ہے۔ ارتضیٰ فوراً ماما کے پاس گیا۔ کوئی فضول ہی ہوگا، عبدالوہاب نے ہنس کر کہا۔ ماما، ہم بھائی کے لیے ایڈ دے دیتے ہیں کہ ہم ایک عدد بھابھی کی تلاش میں ہیں جو ایس پی ہو۔ کیا کہا؟ ایس پی؟ وہ کیوں؟ عبدالوہاب نے حیرت سے پوچھا۔ آپ ڈی ایس پی، وہ ایس پی ہوگی تو مزہ آئے گا نا، آپ گھر میں بھی جی میڈم کہیں گے۔ نائس جوک ارتضیٰ، مجھے تو گرلز کا پولیس لائن میں آنا ناپسند ہے، اور میری شادی، او مائی گاڈ۔ موم ڈیڈ سب ہنسنے لگے۔ ایس ایس پی شجاع خان ایک خوبصورت کارڈ کے ساتھ ڈی ایس پی عبدالوہاب کے آفس میں داخل ہوئے۔ عبدالوہاب نے فوراً سلیوٹ کیا۔ کیا حال ہے عبدالوہاب بیٹا؟ جی سر، میں ٹھیک ہوں، آپ نے کافی دن بعد چکر لگایا، سب خیریت تھی؟ ہاں اللہ کا شکر ہے، سب ٹھیک ہے، بس گھر کے کاموں میں بزی تھا۔ سر، میں آپ کے لیے کافی منگواتا ہوں۔ نہیں بیٹا،
اس تکلیف کو آج رہنے دو، کافی پھر کسی دن اکٹھے پئیں گے، میں ذرا جلدی میں ہوں، یہ میری بیٹی کی شادی کا کارڈ ہے، تمہیں میں انوائٹ کرنے آیا ہوں تو لازمی آنا۔ جی سر، میں کوشش کروں گا۔ عبدالوہاب کو فنکشنز میں جانا پسند نہیں تھا، سو بات کو ٹال گیا۔ عبدالوہاب، کوشش نہیں، لازمی آنا ہوگا، میں نے کبھی تم سے اجنبیت کا مظاہرہ کیا ہے جو تم اس طرح کر رہے ہو؟ عبدالوہاب کو شرمندگی ہوئی۔ سوری سر، میں لازمی آؤں گا۔ گڈ، اچھا چلو میں چلتا ہوں، باقی سٹاف کو بھی انوائٹ کرنا ہے۔ شادی والے دن عبدالوہاب نے شلوار قمیض ڈالی۔ جیسے ہی وہ اندر آیا سب کی نظریں اس کی طرف اٹھیں۔ عبدالوہاب کے لیے یہ تو معمولی بات تھی، اس لیے بنا توجہ دیے وہ سر سے ملا۔ سر، یہ آپ کی بیٹی کے لیے گفٹ لایا ہوں۔ اوہ عبدالوہاب، اب انکل کہہ سکتے ہو، نہ تم ڈیوٹی پر ہو نہ میں ڈیوٹی پر ہوں۔ جی انکل، اب سر کی عادت ہو چکی ہے اس لیے مشکل لگتا ہے، مگر بچپن میں تو انکل کہتے تھے۔ اور تمہارے پیرنٹس کیوں نہیں ہیں؟ فیملی میں شادی تھی، ان کا ادھر جانا ضروری تھا، مگر آپ فکر نہ کریں، ڈیڈ کا یقین ہے آپ ان سے ناراض نہیں ہوں گے، اس لیے وہ آ کر آپ سے مل لیں گے۔ ہاں، میں اس سے ناراض نہیں ہو سکتا۔ اتنے میں اور مہمان آ گئے، شجاع ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ عبدالوہاب ایک چیئر پر بیٹھ گیا، سامنے دیکھنے لگا۔ دولہا دلہن ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، دونوں مسکرا رہے تھے۔ اتنے میں لڑکی کوئی گفٹ لے کر دلہن کے پاس آئی، جھک کر گفٹ پکڑاتے ہوئے اس کے کھلے لمبے بال بکھر گئے۔ عبدالوہاب کو اس کے بال بہت اچھے لگے۔ گفٹ دینے سے فارغ ہونے کے بعد جیسے وہ لڑکی سیدھی ہوئی، عبدالوہاب تو اس کو دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ ہمیشہ سادہ یونیفارم میں رہنے والی لڑکی، ایس ایچ او صلہ نور۔ عبدالوہاب کے لیے نگاہ ہٹانا مشکل ہو گیا، نہ چاہتے ہوئے بھی نگاہ اس کی طرف جا رہی تھی جہاں صلہ نور بیٹھی ہوئی تھی۔ محفل میں نظر بار بار ان پر گئی، ہم نے بچائی لاکھ مگر پھر ادھر گئی۔ ان کی نگاہ میں کوئی تو جادو ضرور تھا کہ جس پر پڑی اس کے جگر میں اتر گئی۔ صلہ نور کو اپنے چہرے پر کافی دیر سے اس کی نگاہ کا اثر محسوس ہو رہا تھا، مگر وہ وہم سمجھ کر جھٹلا رہی تھی۔ تنگ آ کر صلہ نور نے اپنے ارد گرد دیکھا تو تھوڑی دور ڈی ایس پی عبدالوہاب نظر آ گئے۔ عبدالوہاب نے جیسے صلہ نور کو اپنی طرف دیکھتے ہوئے پایا، فوراً نظروں کا رخ تبدیل کر لیا۔ صلہ نور کو وہ شلوار قمیض میں بہت اچھا لگا، اتنا اچھا کہ صلہ نور کا دل چاہا بس اس کو دیکھتی رہے۔ عبدالوہاب کا دوبارہ دل چاہا کہ وہ پھر صلہ نور کو دیکھے۔ اس نے جیسے صلہ نور کو دیکھا وہ اس کو دیکھ رہی تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کی چوری پکڑ لی تھی۔ صلہ نور کی کولیگ سدرا گھبرائی ہوئی اس کے پاس آئی۔ خیریت سدرا، اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ یار ماما کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، میں جا رہی ہوں۔ یار مگر تم میں تو تمہارے ساتھ آئی ہوں۔ اچھا ٹھہرو، میں بھی ساتھ چلتی ہوں، سر کو بتا دیتے ہیں۔ دونوں سر کے پاس گئیں۔ سدرا کی مجبوری ہے، یہ تو جا سکتی ہے، مگر صلہ نور تم کیوں جا رہی ہو؟ ابھی کھانا لگنے والا ہے۔ سر رات ہو رہی ہے، سدرا نے آئیڈیا دیا تھا کہ ہم دونوں ایک کار میں چلتے ہیں، اگر یہ چلی گئی تو میں کیسے جاؤں گی؟ میں مینیج کر دوں گا، مگر مجھے اچھا نہیں لگے گا کہ 2 مہمان بغیر کھانا کھائے چلے گئے۔ چلو صلہ نور، جا کر اندر بیٹھ جاؤ۔ کھانا لگ چکا تھا، صلہ نور اور وہاب ایک ٹیبل پر کھانا کھا رہے تھے۔ صلہ نور جیسے گلاس اٹھانے لگی، اسی لمحے عبدالوہاب نے بھی گلاس اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ نور کا ہاتھ کے اوپر عبدالوہاب کا ہاتھ تھا، نور نے فوراً ہاتھ گلاس سے ہٹا لیا۔ عبدالوہاب نے پانی ڈال کے گلاس نور کی طرف کر دیا۔ سر آپ پانی پی لیں۔ پھر عبدالوہاب نے صلہ نور کی پلیٹ میں کھانا ڈالا۔ صلہ نور اس کے بدلتے رویے کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ سر کے مزاج کا کیا پتہ کب کیا ہو جائے، آفس میں تو بہت اکھڑے مزاج کے رہتے ہیں۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد صلہ نور نے گھر جانے کی ضد کی۔ صلہ نور نے اسکارف کیا ہوا تھا، اسی وقت شجاع کے پاس عبدالوہاب بھی آ گیا۔ انکل میں گھر جا رہا ہوں، مجھے کچھ آفس کا کام ہے۔ عبدالوہاب اگر تمہیں برا نہ لگے تو صلہ نور کو بھی گھر ڈراپ کر دو، ابھی میری بیٹی کی رخصتی نہیں ہوئی ورنہ میں خود چھوڑ آتا۔ انکل آپ ٹینشن مت لیں، اگر نور چاہے تو میں ان کو ڈراپ کر سکتا ہوں۔ صلہ نور کے پاس ان کار کی کوئی گنجائش نہ تھی، سو ہمیں بھیڑ لی۔ گاڑی میں سوار ہوتے ہوئے عبدالوہاب نے سوچا دنیا کی کوئی خوبصورت ترین لڑکی اس کے پہلو میں بیٹھی ہو۔ عبدالوہاب گاڑی پارکنگ سے نکال کر روڈ پر لے آیا۔ صلہ نور ایڈریس سمجھا کر خاموش ہو گئی۔ عبدالوہاب کو خاموشی سے وحشت ہونے لگی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر پلیئر آن کیا۔ نصرت فتح علی خان کی غزل کے بول اس کے احساسات کی ترجمانی کر رہے تھے۔ اچھی صورت کو سنوارنے کی ضرورت کیا ہے، سادگی میں بھی قیامت کی ادا ہوتی ہے۔ تم جو آ جاتے ہو مسجد میں ادا کرنے نماز، تم کو معلوم ہے کتنوں کی قضا ہوتی ہے۔ صلہ نور گاڑی سے باہر روڈ پر مناظر دیکھنے میں مصروف تھی کہ اچانک گاڑی ایک جھٹکے سے رک گئی۔ عبدالوہاب نے گاڑی دوبارہ سٹارٹ کرنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہوئی۔ دروازہ کھول کر گاڑی چیک کرنے باہر نکلا مگر پلیئر آف نہ کیا۔ صلہ نور کو غزل سے کوفت ہونے لگی۔ گاڑی اس اکڑوں کی تھی ورنہ صلہ نور لازمی پلیئر آف کر دیتی۔ صلہ نور تنگ آ کر گاڑی سے اتری۔ عبدالوہاب ٹائر چیک کر رہا تھا۔ نور کو اترتا دیکھ کر غزل کے بول اور چاند کی روشنی میں کوئی ماروائی مخلوق لگ رہی تھی۔ آنکھ اٹھی، محبت نے انگڑائی لی، دل کا سودا ہوا چاندنی رات میں۔ ان کی نظروں نے کچھ ایسا جادو کیا، لٹ گئے ہم تو پہلی ملاقات میں۔ عبدالوہاب کو یوں اس طرح دیکھنے سے غزل کے بول سے نور کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ جلدی سے گاڑی کے اندر بیٹھ گئی اور پلیئر آف کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد عبدالوہاب بھی آ گیا، گاڑی سٹارٹ کر دی۔ باقی کا سارا راستہ دونوں کی طرف خاموشی سے رہا۔ عبدالوہاب نے گھر کے آگے گاڑی روک دی۔ ایک بوڑھا پٹھان گھر کے باہر کھڑا تھا۔ بابا آپ باہر کیوں کھڑے ہیں؟ میری جوان بیٹی گھر سے باہر ہے، مجھے اندر آرام نہیں آ رہا تھا
تمہارا انتظار کر رہا تھا بابا، یہ میرے سر ہیں، صلہ نور نے تعارف کرایا۔ آئیے سر، ایک کپ چائے پی کر جائیں۔ صلہ نور نے بابا نے بھی اصرار کیا مگر وہ ٹال گیا۔ گھر آ کر وہ صلہ نور کے بارے میں سوچتا رہا۔ توبہ، آخر صلہ نور نے مجھے تسخیر کر ہی لیا۔ عبدالوہاب کو اپنی شکست اچھی لگی۔ صلہ نور، اب تم سے جدائی مشکل ہے، میں تو کل تم سے شادی کی بات کروں گا۔ اگلی صبح آفس میں کام بہت زیادہ تھا۔ عبدالوہاب کے لیے وقت نکالنا مشکل تھا۔ چھٹی سے پہلے وہ صلہ نور کے آفس میں جانے لگا۔ جیسے دروازے پر دستک دینے کے لیے ہاتھ بڑھایا، صلہ نور کی آواز آ رہی تھی۔ سارا جانتی ہو، وہ مجھے اپنی آنکھوں کا نور کہتا ہے۔ جب وہ یہ بات کرتا ہے تو اس کی آنکھیں جھنجھنوں کی طرح چمکتی ہیں اور اس کے دیکھے ہوئے عرصہ بیت گیا ہے۔ مجھے اس کی بہت یاد آتی ہے۔ جب کل میں نے سر عبدالوہاب کو دیکھا تو مجھے اس کی بہت یاد آئی۔ جب وہ تیار ہوتا تھا تو یوں لگتا تھا جیسے دنیا میں اس سے خوبصورت کوئی نہیں۔ میں تو اس کو ایک نظر دیکھتی تو نگاہ پلٹنا بھول جاتی۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے میری نظر اس کو لگ نہ جائے، پر میری نظر لگ گئی۔ وہ مجھ سے ناراض ہو گیا۔ بابا بھی اس کی یاد میں اب بہت بیمار ہو گئے ہیں۔ آگے سارا نے کیا کہا، مگر تھوڑی دیر بعد پھر صلہ نور کی آواز آئی۔ صلہ نور رو رہی تھی۔ سارا، دعا کرو اب وہ واپس آ جائے۔ اس کی جدائی میرے لیے نہ پہلے سہل تھی، اب تو وقت کے ساتھ ساتھ ہمت ختم ہو چکی ہے۔ عبدالوہاب کے پاس اس سے زیادہ سننے کی ہمت نہیں تھی۔ اس کو لگا واپسی کے بھی راستے ختم ہو چکے ہیں۔ بمشکل خود کو گھسیٹتے ہوئے اپنے آفس آیا۔ صلہ نور، تم اس کی جدائی نہیں سہ سکتی اور میں تمہاری۔ مجھے خود سے اقرار کرتے ہوئے اتنی دیر ہو گئی کہ تمہاری محبت میرے دل میں عشق کے آگ لگا چکی ہے۔ میں کیا کروں صلہ نور؟ وہ رو رہی ہے کسی اور کے لیے۔ عبدالوہاب کا دل چاہا ہر چیز کو آگ لگا دے۔ آفس سے نکلنے کے بعد بے مقصد گاڑی دوڑاتا رہا۔ سب کی کالز آتی رہی مگر ریسیو نہ کی۔ کافی وقت گزرنے کے بعد گھر واپسی کی راہ لی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی سب اس کے انتظار میں تھے مگر اس نے سب کو اگنور کر کے جلدی سے اپنے روم میں چلا گیا۔ عبدالوہاب کی ماما فوراً اس کے پیچھے اور باقی کو روک دیا کہ میں پوچھ کر آتی ہوں۔ کیا پتہ کوئی ایسا مسئلہ ہو جس کو وہ سب کے سامنے شیئر مت کرے۔ وہ بستر پر بے سد پڑا ہوا تھا۔ عبدالوہاب، تمہیں تو بہت تیز بخار ہے۔ عبدالوہاب نے آنکھیں کھولی، پھر ماما کی گود میں سر رکھ کر رونے لگا۔ ماما، میرے پاس کسی بات کا جواب نہیں، پلیز کوئی سوال مت کریں۔ اس کی ماما ذہنی کنڈیشن دیکھ کر چپ ہو گئیں۔ فاخرہ کو محسوس ہوا جیسے وہ بے ہوش ہو گیا ہے۔ فاخرہ نے چیک کیا، اس کے شبے کی تصدیق ہو گئی۔ عبدالوہاب بے ہوش ہے۔ جلدی سے ادریس کو آواز دی۔ سب اندر آ گئے، پھر فوراً ڈاکٹر کو کال کی۔ ڈاکٹر نے آ کر چیک کیا۔ ڈاکٹر صاحب، سب خیریت تو ہے؟ ادریس نے پوچھا۔ ہاں، انہیں کوئی شاید شدید شوق ہوا ہے جس کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے ہیں۔ میں انہیں انجیکشن لگایا ہے کہ یہ سکون میں رہیں، صبح تک ٹھیک ہو جائیں گے۔ ڈاکٹر کو چھوڑنے مرتضیٰ گیا تھا۔ تم سب لوگ اپنے کمرے میں جاؤ، میں عبدالوہاب کے پاس رہوں گا۔ نہیں، میں اپنے بچے کے پاس رہوں گی، فاخرہ نے ضد کی۔ فاخرہ، میری بات مان لو، ڈاکٹر کہہ کر گئے ہیں، اب وہ ٹھیک ہے۔ اگر اس نے صبح تمہاری خراب کنڈیشن دیکھی تو مزید بیمار ہوگا۔ موم، پاپا ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ ارتضیٰ نے بھی پاپا کا ساتھ دیا۔ مجبوراً فاخرہ ان دونوں کے ساتھ باہر چلے گئی۔ رات کو ادریس کی آنکھ عبدالوہاب کے بولنے سے کھل گئی۔ عبدالوہاب غنودگی میں تھا۔ صلہ نور، تم نے بہت غلط کیا میرے ساتھ، میں کبھی تمہیں معاف نہیں کر سکتا۔ صلہ نور، میں تم سے محبت نہیں، نفرت کرتا ہوں، جاؤ، چلی جاؤ۔ عبدالوہاب کی آنکھوں میں آنسو گر رہے تھے اور ادریس نے فوراً اپنے گلے لگا لیا۔ وہ بس صلہ نور کا نام لیتا رہا اور پھر سو گیا۔ صبح عبدالوہاب کی آنکھ دیر سے کھلی۔ ڈیڈ کو اپنے روم میں دیکھ کر حیران ہو گئے۔ پاپا، آپ رات ادھر تھے؟ ہاں، میں رات کو ادھر تھا، وہ تمہاری امی نفل پڑھ رہی ہیں۔ انہوں نے دوسری طرف اشارہ کیا۔ عبدالوہاب بستر سے اٹھ کر ماما کے پاس آ گیا۔ اللہ کا شکر ہے، میرا بیٹا ٹھیک ہو گیا۔ فاخرہ اس پر دم کرنے لگی۔ چلو عبدالوہاب، تم فریش ہو جاؤ، تمہاری امی ناشتہ لے کر آتی ہیں۔ عبدالوہاب کے فریش ہونے کے بعد اس کے دونوں بھائی بھی آ گئے۔ بھائی کو دونوں طرف سے پکڑ کر بیٹھ گئے۔ بھائی، رات آپ نے ڈرا دیا تھا۔ پھر دونوں گلے لگ گئے۔ یار، اب میں ٹھیک ہوں، عبدالوہاب نے آنسو ضبط کرتے ہوئے کہا۔ اتنے میں فاخرہ ناشتہ لے آئی۔ سب نے مل کر ناشتہ کیا۔ فاخرہ برتن کچن میں رکھنے چلے گئی۔ دونوں بھائی کالج جانے کے لیے تیار ہونے چلے گئے۔ بیٹا، یہ صلہ نور کون ہے؟ کتنی دیر سے چپ ادریس نے پوچھا تو عبدالوہاب کو لگا اس کی چوری پکڑی گئی ہے۔ کون صلہ نور؟ عبدالوہاب نے انجان بننے کی ایکٹنگ کی۔ عبدالوہاب، ایکٹنگ مت کرو، یہ مت بھولو کہ میں تمہارا باپ ہوں۔ سیدھی بات بتاؤ، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ پہلے آپ بتائیں۔ رات تم اس کا نام لے کر روتے رہے ہو، یہ بھی مجھے پتہ ہے کہ تم اسے محبت کرتے ہو، مگر اس نے شاید دھوکہ دیا ہے۔ یہ ساری بات تفصیل سے اس لیے بتائی کہ مزید جھوٹ مت بولنا مجھ سے۔ عبدالوہاب کے پاس سچ بتانے کے علاوہ کوئی حل نہیں تھا۔ ساری بات سچ سچ بتا دی۔ عبدالوہاب، یہ چوٹ ابھی نئی اور تازہ ہے، اس لیے اس کا درد تمہیں زیادہ فیل ہو رہا ہے۔ جلد تم اس فیز سے نکل آؤ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ کیونکہ لائف میں صرف وہی ایک نہیں ہے۔ ہم تمہارے لیے اس سے بھی اچھی لڑکی تلاش کر لیں گے، مگر تمہیں اس کو بھولنا ہوگا۔ ڈیڈ، وہ اچھی لڑکی صلہ نور تو نہیں ہوگی؟ کاش میں تمہیں بھول سکتا صلہ نور، عبدالوہاب نے سوچا۔ صلہ نور نے عبدالوہاب کا آفس خالی دیکھا۔ غلام حسین سر آج نہیں آئے؟ نہیں میڈم، ان کی طبیعت خراب ہے۔ کیا ہوا ہے انہیں؟ ان کے ڈیڈ کی کال آئی تھی، وہ بتا رہے تھے کہ انہیں بخار ہے۔ اچھا، کچھ اندازہ ہے کتنے دن کی لیو ہے؟ نہیں میڈم، یہ مجھے معلوم نہیں۔ اوکے، اور اس کے بعد وہ
سدرا کے آفس چلے گئی. کیا کر رہی ہو سدرا؟ بس ابھی سر کی طبیعت پوچھنے ان کے گھر کال کی ہے. اچھا پھر سر سے بات ہوئی؟ نہیں، ان کی امی سے بات ہوئی ہے، سر آرام کر رہے ہیں. سلانور تم نے کال نہیں کی سر کو؟ نہیں، مجھے ان سے بہت ڈر لگتا ہے، بہت ہی عجیب نیچر کے انسان ہیں. تمہیں ان کی نیچر سے کیا لینا دینا ہے؟ وہ ہمارے اسٹاف کا حصہ ہے، ان کی تیمارداری ہمارا حق ہے. بلکہ اسی طرح اس طرح کرتے ہیں، ہم دونوں مل کر ان کے گھر جاتی ہیں. اچھا نہیں لگتا اس طرح منہ اٹھا کر کسی کے گھر جانا. یار ہم پولیس والے ہیں، منہ اٹھا کر کسی کے بھی گھر جا سکتے ہیں. ہاں کیوں نہیں، چاہے وہ گھر کسی پولیس والے کا کیوں نہ ہو. دیکھو اچھا نہیں لگتا. سلانور بڑے لوگوں سے بنا کر رکھنا پڑتی ہے، ورنہ کل کو کوئی غلطی نہ بھی ہو تو ڈپارٹمنٹ پہ کمپلین کر دیتے ہیں. اوکے آج نہیں، اگر وہ کل نہ آئے تو پھر چلیں گے. سر آج بھی نہیں آئے کیا؟ سلانور نے غلام حسین سے پوچھا. نہیں وہ کل بھی نہیں آئیں گے. کیا وہ زیادہ بیمار ہیں؟ مجھے نہیں معلوم، میری ان سے ڈائریکٹ بات نہیں ہوئی. اوہ لگتا ہے آج تو جانا پڑے گا. سدرا کے آفس میں آ کر بات کی. وہ فوراً جانے کے لیے تیار ہو گئی. سدرا میرے خیال میں یونیفارم میں نہیں جاتے، کپڑے چینج کر لیتے ہیں. یہ بھی آئیڈیا اچھا ہے، چلو ٹھیک ہے. پھر راستے میں دونوں نے بکے لیا. عبدالوہاب اگلے دن آفس جانا چاہتا تھا مگر ادریس اور فاخرہ نے زبردستی روک لیا. ادریس نے بتایا کہ اس کی مزید ایک دن کی لیو لی ہوئی ہے. اچانک کال آئی، فاخرہ کی کزن کی طبیعت بہت خراب ہے، تو ادریس فاخرہ کو لے کر چلے گئے. حالانکہ وہ دونوں جانا نہیں چاہتے تھے مگر عبدالوہاب نے زبردستی بھیجا. ان کو جاتے ہی عبدالوہاب اداس ہو گیا. پورا گھر خالی تھا سوائے نوکروں کے. وہ سلانور کو یاد نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ سر میں درد ہوتا تھا، اس لیے اپنا دھیان مٹانے کی کوشش میں تھا. اسی دوران ایک نوکر اندر آیا. سر آپ کے آفس کے اسٹاف آپ سے ملنے آیا ہے. عبدالوہاب نے سوچا اس طرح اس کا دھیان بڑھ جائے گا. وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا. سر کا گھر کتنا بڑا اور خوبصورت ہے، انہیں ضرورت کیا ہے جاب کی؟ سدرا بہت جوش سے بول رہی تھی. یار چپ کرو، یہ ان کا مسئلہ ہے. سلانور نے ڈانٹا. اتنے میں عبدالوہاب بھی آ گیا. عبدالوہاب جیسے نیچے آیا، سامنے بلیک سوٹ میں سلانور کھڑی تھی. اس کے تلقیت میں سدرا بھی اٹھی. جیسے صحراؤں میں ہولے سے چل دے بادل نسیم، جیسے بیمار کو بے وجہ قرار آ جائے. عبدالوہاب سلانور کو دیکھ کر سانس لینا بھول گیا. یوں لگا جیسے اس کا وجود کو اب مکمل ہوا ہے. اب وہ ٹھیک ہوا ہے مگر پھر یاد آیا کہ وہ تو اس کی نہیں ہے، اس کا دل کسی اور کو مانگتا ہے. فوراً خود کو سرزنش کی. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ سلانور نے مسکرا کر کہا. وعلیکم السلام، ٹھیک ہوں. کیسی ہیں سدرا آپ؟ وہ سدرا کی طرف متوجہ ہوا. سلانور کو بہت انسلٹ محسوس ہوئی. سر آپ کو کیا ہوا ہے؟ بس ہلکا سا ٹیمپریچر تھا، موم ڈیڈ نے آنے نہیں دیا. اسی وقت نوکر جوس لے کر آیا. سر آپ کی وائف کدھر ہے؟ سدرا نے اچانک پوچھا. اس بات پر سلانور کی نظریں عبدالوہاب کی جانب اٹھیں مگر عبدالوہاب کے دیکھنے پر فوراً نیچے دیکھنے لگی. میں ابھی سنگل ہوں. یہ کہتے ہوئے عبدالوہاب کی نظریں سلانور پر مرکوز تھیں. اوہ سوری، اس وقت گھر پہ کوئی نہیں ہے ورنہ میرے پیرنٹس آپ سے مل لیتی. وہ بظاہر سدرا سے باتیں کرتا رہا مگر نظر سلانور پہ تھی. سلانور خاموشی سے ارد گرد یوں دیکھنے لگی جیسے وہ کچھ بھی نہیں سن رہی، حالانکہ وہ سن رہی تھی. یہاں وابستگی، وہاں برہمی، کیا جائیے کیوں ہے؟ نہ ہم اپنی نظر سمجھے نہ ہم ان کی ادا سمجھے. سدرا اب چلو، دیر ہو رہی ہے. سلانور نے ضد کی. اوکے سر، ہم چلتے ہیں اور یہ بکے ہم دونوں کی طرف سے. تھینکس سدرا آپ کا. عبدالوہاب کا دل چاہا کہ سلانور کبھی نہ جائے مگر وہ جان چکا تھا اس کا رویہ دیکھ کر کہ وہ ناراض ہو گئی ہے. عبدالوہاب اس کا ناراض چہرہ دیکھا نہ گیا. تھینکس آپ کا سلانور یہاں آنے کا. جواباً سلانور نے مسکرانے پر اکتفا کیا ورنہ اس کی آنکھوں میں مچلتے شکوے عبدالوہاب سے اس کے رویے کا جواز مانگ رہے تھے. عبدالوہاب نے گھبرا کر نظریں ہٹا لی. سلانور اور سدرا کے جانے کے بعد عبدالوہاب کو خود پر بہت غصہ آیا. کیا ہوتا کچھ وقت کے لیے میں اس لمحے کو جی لیتا، اس سے اتنا برا رویہ نہ رکھتا. مگر پھر سوچتا میں نے ٹھیک کیا ہے. نہ پوچھو عہد الفت کی، بس ایک خواب پریشاں ہے. نہ دل کو راہ پر لائے نہ دل کو مدعا سمجھے. عبدالوہاب نہ ان سوچوں کو جھٹلا سکتا تھا اور نہ ہی اس درد سے نجات پا سکتا تھا. عبدالوہاب کا سر میں درد ہونے لگا تھا، آنکھیں آنسو ضبط کرتے سرخ ہو گئی تھی. فاخرہ اور ادریس جب واپس آئے تو عبدالوہاب کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئے. خدا وہ وقت نہ لائے کہ سوگوار ہو تو، سکون کی نیند تجھے بھی حرام ہو جائے، تیری مسرتیں پہم تمام ہو جائے، تیری حیات تجھے تلخ جام ہو جائے، غموں سے آئینہ دل گداز ہو تیرا، ہجوم یاس سے بےتاب ہو کر رہ جائے، وہ فورے درد سے ماب ہو کر رہ جائے، تیرا شباب فقط خواب ہو کر رہ جائے، غرور حسن سراپا نیاز ہو تیرا، طویل راتوں میں بھی تو قرار کو ترسے، تیری نگاہ کسی غمگسار کو ترسے، خزاں رسیدہ تمنا بہار کو ترسے، کوئی زبینہ تیرے سنگ آستاں پہ جھکے کہ جن سے اجزا و عقیدت سے تجھ کو شاد کرے، غریب وعدہ فرداں پر اعتماد کرے. خدا وہ وقت نہ لائے کہ تجھ کو یاد آئے، وہ دل کو تیرے لیے بے قرار اب بھی ہے، وہ آنکھیں جس کو تیرا انتظار اب بھی ہے. عبدالوہاب اپنے روم سے باہر سلانور کو دیکھ رہا تھا جو
رائمنڈ پہ نکلی ہوئی تھی. سلا نور کاش تم میری زندگی کا حصہ ہوتی, میں تمہیں کبھی خود سے جدا نہ ہونے دیتا. سلا نور مجھے تم آزماتی, میں عشق میں سچا نہ نکلتا تو میرے ہاتھوں سے میرا گلا دبا سکتی تھی. کاش میرے ساتھ یہ سب نہ ہوا ہوتا. عبدالوہاب نے تھک کر سوچا, پھر خود باہر نکل آیا. غلام حسین فوراً ساتھ کھڑا ہوا. نہیں غلام حسین, تم رہنے دو, میں آج اکیلا جانا چاہتا ہوں. پھر سلا نور کا تعاقب کرنے لگا مگر سلا نور نہ ملی. بالآخر سدرا سے پوچھا, سر سلا نور تو اپنے آفس میں چلے گئی ہے, لیکن وہ تو رائمنڈ پر تھی نا. سر وہ سبریز نامی قیدی ہے, وہ کھانا نہیں کھاتا, سلا نور اس کو کھلاتی ہے. عبدالوہاب کو یاد آ گیا کہ وہ کون سا قیدی ہے. عبدالوہاب اب سلا نور کے آفس میں نہیں جانا چاہتا تھا, اس لیے واپس چلا گیا. سن رہا ہوں غلام حسین, مجھے قیدی نمبر 22 سبریز خان کی رپورٹ چاہیے. ایک وہ جو تھانے میں درج ہے, ایک وہ جو تمہیں خود معلوم کرنی ہے. اوکے سر. اس قیدی سے تمہارا کوئی نہ کوئی تعلق تو ضرور ہے سلا نور. سر شجاع ریٹائر ہو رہے تھے, ان کے اعزاز میں ایک بہت بڑی پارٹی کا انعقاد کیا گیا تھا. عبدالوہاب کا جانے کے لیے دل نہیں تھا مگر جانا ضروری تھا. پارٹی میں سب افسران نے سر شجاع کو خراج تحسین پیش کیا. پھر نئے آفیسر کے چناؤ کا اعلان ہوا. عبدالوہاب کو ایس پی کا عہدہ ملا. سب بہت خوش ہوئے, تالیاں بھی بجائیں. سدرا کے کہنے پر سلا نور نے خود آ کر مبارکباد دی. عبدالوہاب کو اس لیے وہ بہت خوش لگی. کیا فائدہ سلا نور ہر اس کامیابی کا جس میں تمہارا ساتھ نہیں. عبدالوہاب نے سوچا. اوہ تو آپ اس لیے خوش ہیں میرا ٹرانسفر اسلام آباد ہو رہا ہے. سر میں صرف آپ کے رینک کا سن کر خوش ہوئی ہوں, باقی مجھے اس سے کیا فرق, آپ جدھر رہیں. سلا نور نے برا مناتے ہوئے کہا, واقعی آپ کے نزدیک میرے دور یا نزدیک رہنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. عبدالوہاب نے ذومعنی انداز میں کہا اور چلا گیا. سارے اسٹاف کی طرف سے صبح آفس پہ بکے پڑے ہوئے تھے. سلا نور کا دل ہر گز بکے دینے کا نہیں تھا. سدرا نے سمجھایا کہ اسٹاف شک کرے گا تم دونوں کیوں ایک دوسرے سے دور ہو, اس لیے وہ چپ ہو گئی. عبدالوہاب سارے بکے چیک کرنے لگا. بالآخر ایک چھوٹا سا تازہ پھول ایک چٹ کے ساتھ تھا. سوری سر, میں بکے لینا بھول گئی, ادھر سے پھول توڑ کر آپ کی کامیابی میں شریک ہو رہی ہوں. سلا نور. عبدالوہاب نے پھول کو چوما, پھر پھول کو سنبھال لیا. اتنے میں غلام حسین اندر آیا. سر سب لوگ ٹریٹ مانگ رہے ہیں. عبدالوہاب چپ رہا. سر میں جا کے انہیں انکار کر دیتا ہوں. نہیں غلام حسین, تم کل کے لیے ہاں کر دو. چلو آخری بار سلا نور تمہیں جی بھر کر دیکھ لوں. عبدالوہاب نے سوچا. پارٹی گھر پہ تھی. عبدالوہاب اسٹاف میں اتنا بیزی ہو گیا کہ اسے سلا نور نظر ہی نہیں آئی, مگر وہ پھر بھی اس کو تلاش کر رہا تھا. سلا نور سدرا دونوں ایک ٹیبل پر بیٹھی نظر آئیں. ایک ویٹر دوسرے ٹیبل پر جوس سرو کر رہا تھا کہ اچانک اس کا ہاتھ پھسلا. جوس سارا سلا نور کے کپڑوں پر گر گیا. عبدالوہاب جلدی سے آیا, ویٹر کو ڈانٹنے لگ گیا. سلا نور کو بہت برا لگا. اتنے میں ایک اسمارٹ سی لیڈی آئی. عبدالوہاب بی کول, کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ فاخرہ نے آہستہ سے کہا. ماما, اس سے ہمارے مہمان کے کپڑے گندے کر دیے. فاخرہ نے سلا نور کے کپڑے دیکھے. سوری بیٹا, اگر آپ کے کپڑے گندے ہو گئے ہیں تو آپ میرے ساتھ ہیں. اور تو اس اکڑو کی ماما ہے, سلا نور نے دل میں سوچا. پھر انہی کی گائیڈ میں وہ واش روم چلے گئی. جب باہر نکلی تو عبدالوہاب سے کافی حد تک ملتا جلتا کم عمر ایک لڑکا اس سے پاس آیا. آپ کون ہیں؟ میں ایس ایچ او سلا نور ہوں. کیا باقی جھوٹ تو نہیں بول رہی؟ ارتضیٰ ادھر آؤ, یہ اتنی چھوٹی سی لڑکی ایس ایچ او سلا نور ہے. نہیں بھائی, یہ جھوٹ بول رہی ہے. اس نے بھی وہی بات دہرائی. نہیں میں سچ کہہ رہی ہوں. پھر آپ کھاتی پیتی نہیں ہیں؟ پہلے یہ بتاؤ تم دونوں کون ہو جو میرا انٹرویو لے رہے ہو؟ ہم تمہارے ایس پی عبدالوہاب کے بھائی ہیں. یہ ارتضیٰ ہے, یہ مرتضیٰ. سلا نور کو وہ دونوں کا منہ میں لڑکے بہت انٹرسٹنگ لگے. کہہ تو صحیح رہے ہو جیسے تم دونوں ایس پی ہو. کہہ تو ایسے رہے ہو جیسے تم دونوں ایس پی ہو. سلا نور نے مذاق اڑایا. تم اس لیے کہہ رہی ہو ہم فنی ہیں, مگر بھائی غصے والے ہیں. ارتضیٰ نے اکسایا. ہاں بالکل, تبھی تو میں اتنی چھوٹی رہ گئی ہوں, ہر وقت ڈانٹتے رہتے ہیں. سلا نور بھی ان کے ساتھ بچی بن گئی. اتنے میں ادریس اور فاخرہ دونوں آ گئے. موم ڈیڈ, یہ اتنی سی لڑکی بھائی کی کولیگ ہے اور بھائی ہر وقت اس کو ڈانٹتے رہتے ہیں. جی نہیں, میرا بیٹا ایسا نہیں ہے. فاخرہ نے فوراً سائڈ لی. بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ فاخرہ نے پوچھا. سلا نور میرا نام ہے. ادریس چونک کر اس کو دیکھنے لگا. آپ کہیں یہ تو نہیں سمجھ رہے کہ ہم سوتیلے بھائی ہیں؟ اگر ایسا سمجھ رہی ہیں تو غلط ہے. مرتضیٰ کے کہنے پر سب ہنسنے لگے. سلا نور بھی ہنسنے لگی. اتنے میں عبدالوہاب بھی آ گیا. سلا نور کو اپنی فیملی کے ساتھ ہنستا ہوا دیکھ کر سوچنے لگ گیا, کتنی پیاری میری فیملی لگ رہی ہے. کاش تم ہمیشہ کے لیے میری فیملی کا حصہ بن جاؤ. سر میری گاڑی میں کوئی مسئلہ ہو گیا ہے, اگر برا نہ لگے تو پلیز ڈراپ کر دے. سدرا نے آ کر عبدالوہاب کی منت کی. عبدالوہاب جانتا تھا کہ اس کے ساتھ سلا نور بھی ہوگی. اچھا چلو میں ڈراپ کر دیتا ہوں. سب سے پہلے سدرا کا گھر آ گیا. اس کو ڈراپ کرنے کے بعد عبدالوہاب نے گاڑی کی سپیڈ آہستہ کر دی اور پلیئر آن کر دیا. حشر وحشت ہے دل کی آوار کی, ہم سے پوچھو محبت کی دیوان کی, جو پتہ پوچھتے تھے کسی کا بھی لاپتہ ہو گئے دیکھتے دیکھتے. ہم سے یہ سوچ کر کوئی وعدہ کرو, ایک وعدے پر عمریں گزر جائیں گی. یہ ہے دنیا, یہاں کتنے اہل وفا بے وفا ہو گئے دیکھتے دیکھتے. سلا نور کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے. مجبوراً خاموشی توڑنی پڑی. سر تھوڑی گاڑی تیز چلائیں. اور میں بھول گیا کہ آپ تو میرے ساتھ نہیں.
ساتھ نہیں چاہیں گی؟ سر اس بات کا کیا مطلب ہے؟ سلا نور نے حیرانگی سے کہا۔ جواباً عبدالوہاب چپ رہا۔ اتنی تیز گاڑی چلائی کہ سلا نور ڈر گئی، مگر اس نے آہستہ نہیں کی۔ سلا نور نے گھر کے آگے ایک آدمی نوجوان ہاتھ میں سامان پکڑے کھڑا تھا۔ سلا نور اترتے ہی اس سے گلے لگ گئی۔ گلزمان تم آ گئے، تم اتنے دور کیوں چلا گئے تھے مجھ سے؟ عبدالوہاب کو پتہ چل گیا کہ یہ وہی شخص ہے۔ عبدالوہاب کا دل چاہا گاڑی اس شخص پر چلا دے۔ اسی وقت گاڑی مڑ کر واپس چلا آیا۔ گھر آ کر وہ سیدھا اپنے روم میں چلا گیا۔ اسی وقت ادریس نے دستک دی۔ ڈیڈ آ جائے۔ عبدالوہاب نے فوراً اٹھ بیٹھا۔ میں اس لیے آیا ہوں کہ آج سلا نور کو دیکھ کر پھر تمہیں دکھ ہوا ہوگا۔ ڈیڈ آپ نے اس کو آج دیکھا ہے، میں اس کو ہر روز دیکھتا ہوں۔ وہ اپنی بے بسی پر خود ہنسا۔ ادریس کو اس کا بہت دکھ ہوا۔ بیٹا مجھے اسلام آباد میں ایک مناسب دام میں گھر مل رہا ہے، ہم اس میں شفٹ ہو رہے ہیں، یہ تو اچھی بات ہے، مگر مرتضیٰ کو کوئی تو مسئلہ نہیں ہوگا نا؟ نہیں، ان کے پڑھائی کا مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ کب سے شفٹ ہو رہے ہیں؟ اسی منڈے سے۔ پہلے ہم جا کر شفٹ ہوں گے، گھر کی سیٹنگ بھی کر لیں گے، پھر 2-3 دن بعد تمہیں بھی چارج مل جائے گا، تم بھی آ جانا۔ چلیں ٹھیک ہے ڈیڈ۔ ادریس کوئی بات کرنا چاہ رہا تھا مگر چپ تھے۔ ڈیڈ کوئی بات کرنی ہے؟ عبدالوہاب سمجھ گیا۔ ہاں تمہاری ماما ہم دونوں سے ناراض ہیں، وہ کہتی ہیں تم اب شادی کر لو کیونکہ جتنا ٹائم مانگا ہے اب وہ پورا ہو گیا ہے۔ ڈیڈ میرے لیے سلا نور کی جگہ کسی اور کو دینا بہت تکلیف دہ ہے، آپ ماما کو سمجھائیں۔ بیٹا اپنے آپ کو مینٹلی تیار کر لو، لڑکی وہ ڈھونڈ چکی ہے، مگر میں تھوڑا سا وقت اس سے مانگ لوں گا۔ چلے ٹھیک ہے ڈیڈ۔ عبدالوہاب نے بات ٹالی۔ ساری رات جاگتے گزر گئی۔ عبدالوہاب دل کی وحشت سے تنگ آ کر تہجد پڑھنے لگا۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد ناشتے کے ٹیبل پر آ گیا۔ عبدالوہاب کی آنکھیں سرخ تھیں۔ بیٹا تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ فاخرہ نے تشویش سے پوچھا۔ ماما بالکل ٹھیک ہوں، بس رات کو سویا نہیں، ایک کیس پر کام کرتا رہا ہوں۔ دیکھ رہے ہیں ادریس، آخر اس کو ضرورت کیا ہے اتنا کام کرنے کی؟ ماما پھر وہی ٹاپک، عبدالوہاب اکتاہٹ سے بولا۔ میں ناشتہ کر چکا ہوں، اب جا رہا ہوں۔ ناراضگی سے کہتے ہوئے ناشتہ ادھورا چھوڑ کر چلا گیا۔ غلام حسین سلا نور کو بلاؤ، عبدالوہاب نے کیس ڈسکس کرنے کے لیے بلایا۔ سر سلا نور 2 روز سے چھٹی پر ہے، کوئی وجہ تو ہوگی چھٹی کی؟ سر جی سر، ان کے مہمان آئے ہوئے ہیں۔ عبدالوہاب کو سن کر بہت غصہ آیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ کون آیا ہوا ہے۔ واہ کیا عیش! میم کہ انہیں کہو کل لازمی آئے۔ جی سر، ابھی کال کرتا ہوں۔ سلا نور میرے پاس وقت نہیں ہے، اور وہ جیسے تمہاری پرواہ نہیں ہے، اسے اپنے قیمتی وقت دے رہی ہو۔ عبدالوہاب نے سوچا۔ اب عبدالوہاب کا آفس میں دل نہیں لگ رہا تھا، بمشکل سے دن گزرا۔ سلا نور کے بغیر میرا آفس میں دل نہیں لگ رہا، اگر میں اسلام آباد چلا گیا تو پھر اور مشکل ہوگا، نہیں مجھے ٹرانسفر رکوانا ہوگا۔ عبدالوہاب نے سوچا۔ اگلی صبح سلا نور سب سے پہلے سر کے آفس آ گئی۔ وہ دونوں دیر تک کیس کی ڈسکشن کرتے رہے۔ سلا نور جو آئیڈیا دیتی عبدالوہاب اس کو رد کر دیتا، کیونکہ اس بہانے وہ سلا نور کو دیر تک اپنی نظروں کے سامنے رکھنا چاہتا تھا۔ سلا نور کو بے حد غصہ آ رہا تھا۔ سر پھر آپ کوئی آئیڈیا دیتے ہیں۔ عبدالوہاب نے کوئی آئیڈیا دیا، پھر خود ریجیکٹ کر دیا۔ سلا نور نے غصے سے گھڑی کی طرف دیکھا۔ میرے خیال میں سر ہم باقی ڈسکشن کل کر لیں گے، اب دیر ہو رہی ہے۔ وٹ؟ کل آپ کی چھٹی تھی، کل کا بھی دن ضائع کر دیا۔ میں آپ کو اتنا فارغ نظر آتا ہوں، کب تک ہم کیس کو ڈسکس کریں گے؟ اسی پر ابھی کام بھی کرنا ہے۔ سر وہ تو ٹھیک ہے، مگر میں نے آج چھٹی کرنی تھی، مگر مجھے آپ نے بلا لیا ہے اس لیے آ گئی۔ اتنا کون سا ضروری کام ہے؟ عبدالوہاب نے طنزیہ انداز میں پوچھا۔ وہ سر آج میری برتھ ڈے ہے، میری فیملی مجھے آنے نہیں دے رہی تھی۔ اوہ، تو یہ اپنی برتھ ڈے اس کے ساتھ منانا چاہتی ہے؟ عبدالوہاب کچھ ایسا کرو کہ وہ انتظار کرتا رہے۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا۔ سلا نور کو مما روک سکتی ہے، عبدالوہاب نے سوچا۔ مس سلا نور، آپ کی برتھ ڈے ضرور ہے، کیس تو ضروری نہیں ہے۔ پہلے آپ کی چھٹی تھی، پھر آپ کی برتھ ڈے، مگر سر آپ یہ بھی تو دیکھیں میری ڈیوٹی آورز ختم ہوئے 2 گھنٹے ہو چکے ہیں۔ مس سلا نور، گورنمنٹ نے آپ کو جو پوسٹ دیا ہے اس کی ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں، اس لیے لیٹ نائٹ ڈیوٹی تو معمولی سی بات ہے، انڈرسٹینڈ؟ یس سر۔ سلا نور نے غصے سے منہ بنایا۔ او نو، عبدالوہاب نے ایکٹنگ کی۔ اب کیا ہوا سر؟ پتہ نہیں اب کیا مصیبت ہے، دل میں سوچا۔ اس کیس کا بہت اہم فائل میں گھر بھول آیا ہوں۔ عبدالوہاب کے کہنے کی دیر تھی۔ پھر سر میں گھر چلی جاؤں؟ سلا نور نے خوش ہو کر کہا۔ مس سلا نور، آپ میرے ساتھ میرے گھر جائیں گی، ہم وہاں پر مزید کیس ڈسکس کریں گے۔ وہ دونوں راستے میں تھے جب سلا نور کے سیل پر کال آئی۔ ہیلو، ہاں کلثومہ، نہیں آ سکتی فی الحال، میں ایک کیس میں بزی ہوں، سلا نور نے افسردگی سے کہا۔ جواباً دوسری طرف کچھ کہا تو سلا نور نے اپنی آواز مزید آہستہ کر کے بات کی۔ تم جانتے ہو میں تمہیں منا لوں گی، لہٰذا مجھے اس طرح کی دھمکیاں مت دیا کرو۔ مگر عبدالوہاب نے سن لیا۔ اسٹیئرنگ پر گرفت غصے سے مضبوط کر لی۔ اس نے جواب میں کچھ ایسا کہا کہ سلا نور نے کہکا لگایا۔ اوکے پرومس، ڈنر تمہارے ساتھ کروں گی، بس اب خوش، اللہ حافظ گلزمان۔ السلام علیکم۔ عبدالوہاب نے گھر میں داخل ہو کر سلام کیا۔ سب سلا نور کو دیکھ کر چونک گئے۔ سلا نور نے بھی سب کو سلام کیا۔ ماما میں ایک اہم فائل گھر بھول گیا تھا، اس پر ہم نے ڈسکس کرنا تھا، اس لیے سلا نور کو گھر لے آیا ہوں۔ سلا نور آپ کیسی ہیں؟ ہم آپ کو بہت مس کرتے ہیں۔ مرتضیٰ نے فوراً دوستی کرنی چاہی۔ تھینکس، آپ مجھے کیوں یاد کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم فرینڈس ہیں، دونوں مل کر بولے۔ مجھے تو اس فرینڈشپ کا پتہ نہیں تھا۔ گلزماں سے بات کرنے کے بعد سلا نور کا موڈ اب ٹھیک تھا، سو ہنس رہی تھی۔ پلیز جلدی سے فری ہو جانا، پھر ہم مل کر بات کریں گے۔ میرا بھائی کے گلے
گلے کریں گے، ارتضیٰ نے آہستہ سے اسے کان میں کہا، مگر سب کو سنائی دے رہا تھا۔ سب ہنس پڑے۔ میں تو جلدی سے انہیں چھٹی دے دوں گا، مگر یہ رکنا پسند نہیں کریں گی۔ وہ کیوں بیٹا؟ فاخرہ نے پوچھا۔ وہ اس لیے ماما، آج اس کی برتھ ڈے ہے، عبدالوہاب نے جواب دیا۔ کیا کوئی سیلیبریشن تھی آج؟ پھر تم ادھر کیوں آ گئی؟ نہیں آنٹی، سیلیبریشن نہیں تھی، بس فیملی کے ساتھ کیک کٹنگ کرنی تھی۔ چلو چلو پھر آج ہمارے ساتھ کیک کٹ کر لینا، ہماری فرینڈ شپ کی بھی خوشی ہو جائے گی۔ ارتضیٰ کے اتنے پیار بھرے اصرار پر اس نے حامی بھر لی۔ گھر جا کر عبدالوہاب نے صلہ نور کے صبح والے آئیڈیا کو ایکسیپٹ کر لیا اور اس پر ڈسکس کرتے رہے۔ صلہ نور اس کے بدلتے ہوئے رویے پر حیران ضرور ہوئی، مگر ظاہر نہیں کیا۔ اتنے میں فاخرہ اندر آئی۔ چلو اٹھو، ڈنر ریڈی ہے۔ سب سے پہلے صلہ نور نے کیک کٹ کیا، اس کا ایک پیس سب کو اپنے ہاتھوں سے کھلایا۔ صلہ نور جب عبدالوہاب کے منہ میں پیس ڈال رہی تھی، اسی لمحے ارتضیٰ نے اپنے موبائل پر پکس بنائی۔ اس کے بعد سب نے مل کر ڈنر کیا۔ ڈنر کے دوران صلہ نور بہت کم کھا رہی تھی، حالانکہ فاخرہ منت کر رہی تھی کہ اور کھانا کھا لو۔ عبدالوہاب سمجھ گیا کہ یہ کھانا گلزماں کے ساتھ بھی کھانا چاہتی ہے۔ صلہ نور، آپ ہماری مہمان ہیں، پلیز کوئی تکلف مت کریں، عبدالوہاب نے نرمی سے کہا۔ صلہ نور تو اس کا لہجہ سن کر حیران ہوئی، یہ شخص اتنی نرمی سے بھی بات کر سکتا ہے؟ صلہ نور نے سوچا، پھر خود عبدالوہاب چمچ اٹھا کر مزید سالن ڈالا۔ اوہ نو سر، اتنا زیادہ نہیں کھاتی میں۔ مس صلہ نور، مجھے باس بننے پر مجبور نہ کریں، پوری پلیٹ ختم کریں۔ صلہ نور نے ارتضیٰ کی طرف دیکھا، پھر دونوں ہنس پڑے۔ بیٹا تمہارے فادر کیا کرتے ہیں؟ کب سے چپ ادریس بولا۔ انکل، ایبٹ آباد میں ان کی زمین تھوڑی سی، اسی سے گھر کا خرچہ چلتا ہے۔ اتنے میں پھر گلزماں کی کال آئی۔ صلہ نور نے کال ریجیکٹ کی۔ آنٹی، انکل اور میرے فرینڈز، آپ سب کا تھینکس، مگر اب مجھے دیر ہو رہی ہے، بابا ویٹ کر رہے ہیں۔ اوکے چلو صلہ نور، میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ عبدالوہاب فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ گاڑی جیسے روڈ پر آئی، عبدالوہاب نے مارکیٹ کی طرف گاڑی موڑ لی۔ سر یہ کس طرف جا رہے ہیں آپ؟ ریلیکس صلہ نور، مجھے ایک کام ہے، زیادہ دیر نہیں ہوگی۔ مارکیٹ میں آ کر عبدالوہاب کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ صلہ نور کے لیے کیا گفٹ لے۔ ایک جولری شاپ پر گئے اور صلہ نور کو گولڈ کی چین پسند کرنے کو کہا۔ سر آپ کس کے لیے لینا چاہتے ہیں؟ آپ کے لیے صلہ نور۔ میرے لیے تو سوری، میں کوئی گفٹ ایکسیپٹ نہیں کر سکتی، آپ کی مرضی میں صلہ نور۔ اگر جلدی گھر جانا ہے تو گفٹ جلدی لے لیں، ورنہ جب تک گفٹ نہیں لیں گی ہم گھر نہیں جا سکتے۔ اس کے دھونس بھرے لہجے کو دیکھ کر صلہ نے سوچا، یہ شخص اپنی بیوی سے اظہار محبت بھی کرے گا تو اس طرح کرے گا، پھر خود کو سرزنش کہ میں کیا سوچ رہی ہوں۔ صلہ نے ایک ہلکی سی چین پسند کی، حالانکہ وہ دونوں کو پسند نہیں آئی۔ پھر عبدالوہاب نے اپنی پسند کی گولڈ کی چین لے کر دی۔ واپسی پر صلہ نور نے شکریہ ادا کیا۔ سر آپ کی فیملی نے پہلے کیک پھر ڈنر کروا دیا، گفٹ کی ضرورت تو نہیں تھی۔ صلہ نور، گفٹ ضروری تھا کیونکہ آپ نے تھینکس صرف ان کا کیا تھا۔ صلہ نور ہنس پڑی۔ وہ تو اس لیے سر آپ سے ناراض جو تھی، آپ نے اتنا اہم دن مجھے کیس میں بزی رکھا، مگر تم میرے ساتھ تو تھی۔ اچانک عبدالوہاب کے منہ سے نکلا، اچھا اللہ حافظ، اب میں چلتا ہوں۔ اگلی صبح عبدالوہاب اور سدرا باہر بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے جب صلہ نور ایک بہت خوبصورت کار کے ساتھ انٹری ہوئی۔ ایک رات میں اتنی خوبصورت کار کہاں سے لے لی؟ سدرا نے پوچھا۔ گفٹ ملا ہے، صلہ نے کہا۔ عبدالوہاب نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ صلہ نور نے اس کی گفٹ کی ہوئی چین نہیں ڈالی ہوئی تھی، گلزمان نے گفٹ کی ہے، صلہ نے خوش ہو کر بتایا۔ عبدالوہاب غصے سے اپنے آفس میں چلا گیا۔ میرا دیا ہوا گفٹ تمہیں پسند نہیں آیا؟ اور اس گلزمان کا دیا گفٹ تمہارے چہرے کی خوشی بتا رہا ہے۔ غصے سے اپنے ہاتھ کی مٹھی بھینچ لی۔ خوش تو ایسے ہو رہی ہے جیسے تمہارے پاس پہلے گاڑی نہیں تھی۔ صلہ نور شہر کی مشہور ایڈوکیٹ مسز آفندی کے پاس گئی۔ خیریت، آج آپ ہمارے پاس کیسے آ گئیں؟ مجھے ایک پرانا کیس ری اوپن کروانا ہے، مگر اس میں میرا نام نہ آئے۔ کیس کی ڈیٹیل اس فائل میں ہے، میں آپ کی بیک پر تو ہیلپ کر سکتی ہوں۔ مسز آفندی نے فائل چیک کی۔ لیکن سب مجھ سے پوچھیں گے کہ میں یہ کیس ری اوپن کیوں کر رہی ہوں۔ مسز آفندی، آپ سوشل ویلفیئر بھی ورک کر رہی ہیں، بس سب کو آپ نے یہی بات کرنی ہے، مگر اس کیس سے آپ کا کیا تعلق ہے میں ابھی بتا نہیں سکتی۔ مگر بابر شاہ تو ابھی ملک سے باہر ہیں، پھر وہ پہلے سے زیادہ طاقتور ہو گیا ہے۔ میرے سورس کے مطابق اس ماہ واپس آ رہا ہے، بلکہ وہ یہاں سیٹل ہو رہا ہے۔ ثبوت فراہم کرنا میرا کام ہے، آپ بے فکر رہیں، آپ کی فیس دے دوں گی۔ بات فیس کی نہیں ہے، بات کیس کی ہے۔ میں اس کیس کو ری اوپن بھی کروں، کامیابی نہ ہوئی تو آپ ایک بار اس کیس کو میرے کہنے پر ری اوپن تو کریں۔ اوکے، میں کوشش کرتی ہوں۔ 3 دن بعد عبدالوہاب نے بلا بھیجا۔ جی سر، صلہ نور نے سلیوٹ کیا۔ مسز آفندی بھی بیٹھی ہوئی تھی، دونوں میں آنکھوں سے ایک دوسرے سے بات کی۔ ہاں، یہاں سبریز خان کی فائل ہوگی، اس کو تلاش کرنے میں میری ہیلپ کریں۔ صلہ نور کو علم تھا کہ یہ کدھر فائل پڑی ہے، سو فوراً اٹھا کر دے دی، جبکہ عبدالوہاب حیران ہوا کہ اسے فائل کیوں نظر نہیں آئی۔ فائل دینے کے بعد عبدالوہاب نے مسز آفندی سے مخاطب ہوئے، خیریت، اتنے پرانے کیس کو ری اوپن کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ جواب مسز آفندی نے صلہ نور والا دیا تھا، چلے ٹھیک ہے، بٹ آئی تھنک اٹس ویسٹ آف ٹائم۔ اوکے، میں چلتی ہوں۔ صلہ نور کو سر پر بہت غصہ آیا۔ اس کا خیال تھا کہ سر کی بات سن کر مسز آفندی انکار نہ کر دیں۔
کیا سوچ رہی ہو؟ سدرا قریب بیٹھ گئی. یار یہ سر کا ٹرانسفر اسلام آباد تو ہوا ہے، آخر یہ ادھر کب چارج سنبھالیں گے؟ کدھر بزی رہتی ہو سلا نور؟ جس دن تمہارا برتھ ڈے تھا اس سے نیکسٹ ڈے مجھے سر نے بتایا کہ انہوں نے ٹرانسفر رکوا دیا ہے، مگر ان کی فیملی تو اسلام آباد چلے گئی تھی. یہ تو مجھے نہیں پتا، مگر سنا میں نے بھی ہے کہ اب سر اکیلے رہتے ہیں. ویسے سر اتنے برے نہیں ہیں. سدرا نے سائڈ لی. ہاں تمہارے ساتھ تو بہت مخلص ہیں. سلا نے ہنس کر کہا. اللہ کرے نئی ڈی ایس پی آ جائے، کم از کم میری جان تو چھوٹے. آپ کی دعا قبول ہو گئی ہے مس سلا نور. عبدالوہاب کی بات سن کر دونوں پیچھے مڑی. نہ جانے کب سے باتیں سن رہا تھا. جی سر، سلا نور نے پوچھا. یہ آپ کا لیٹر آیا ہے، آپ کو ڈی ایس پی بنا دیا ہے، اب آپ مزید میرے ساتھ رہیں گی، عبدالوہاب نے طنزیہ کہا. سلا نور نے لیٹر پکڑا، کچھ دیر اس کو دیکھا، پھر چلا گیا. او نو، یہ خوشی کی خبر تھی یا دکھ کی؟ سلا نور نے پوچھا. یار یہ ٹریٹ کی خبر تھی، سدرا نے ہنستے ہوئے جواب دیا. سلا نور نے گھر آتے ہی اپنا پروموشن کی خبر سنائی. واہ تمہیں بہت مبارک ہو. گلزمان سب سے زیادہ خوش ہوا. اس کا مطلب ہے ڈی ایس پی صاحبہ کے نخرے میں اضافہ ہوا ہے. بابا دیکھ رہے ہیں گلزمان کو میں کب نخرے کرتی ہوں. ہاں میری بیٹی بہت سادہ اور معصوم ہے. بابا نے اس کی سائڈ لی تو فوراً بابا کے گلے لگ گئی. کتنی سادہ ہے یہ تو اس کے باس سے پوچھیں جس کی اس نے خڑوس کہا ہے. سلا نور اپنے باس کی بد مزاجی کے قصے گلزمان کو بتا چکی تھی. تمہیں باس سے کیوں ہمدردی ہے؟ کان کھول کر سن لو، ان کی کوئی بہن نہیں ہے. خیر اب میں اتنا سیدھا نہیں ہوں جو تمہارے خڑوس باس کی بہن کے بارے میں سوچتا. وہ اپنے بھائی کی طرح ہوتی. پھر دونوں ہنسنے لگ گئے. اتنے میں باہر بادلوں کی گرج سنائی دی. دونوں نے مل کر باہر موسم کو دیکھا جہاں پہلے دھوپ تھی مگر اب بادل چھائے ہوئے تھے. واہ امیزنگ، کیا خیال ہے سلا؟ کس بارے میں گلزمان؟ یار ٹریٹ نہیں دینی کیا مجھے؟ چلو بائک پر چلتے ہیں. ٹریٹ تم مجھ سے گھر میں لے لو، ایسے موسم میں باہر نکلنے کا دل نہیں کرتا. تم ان کی فکر مت کرو، میں اجازت لے لیتا ہوں. گلزمان نے بابا سے اجازت لی. اتنے میں سلا نور بھی تیار ہو گئی. میں تیار ہوں مگر ہم کار میں جائیں گے، موسم خراب ہے. اس موسم کا مزہ بائک پر ہی آتا ہے. پھر ہم بارش سے پہلے گھر آ جائیں گے، زیادہ دور نہیں جائیں گے. اوکے جب تم نے سوچ لیا ہے تو ٹھیک ہے. دونوں بائک پر جب باہر نکلے تو گلزمان نے کہا. یار کوئی مہنگے والا ہوٹل دیکھو نا، تمہارا خرچہ ذرا زیادہ ہو. سلا نے پیچھے سے مکہ لگایا. پھر گلزمان واقعی 2-3 ہوٹل چھوڑ کر آگے چلا آیا. اسی دوران تیز بارش شروع ہو گئی. گلزمان قریب کسی ریسٹورنٹ پہ رک جاؤ پلیز. گلزمان نے بائک روک دی. اوپن ایریا میں بہت سے لوگ بارش انجوائے کر رہے تھے. گلزمان اور سلا نور دونوں ایک ٹیبل پر بیٹھ گئے. سلا نور تھوڑی بھیگی تھی کیونکہ اسکارف اور دوپٹہ دونوں گیلے تھے مگر چہرہ بہت گیلا ہو چکا تھا. گلزمان رومال دینا، میں چہرہ صاف کر لوں. گلزمان نے رومال اپنی جیب سے نکال کر دیا. سلا نور نے چہرہ صاف کیا. اتنے میں ویٹر آ گیا. اب بولو کیا چاہیے تمہیں؟ گلزمان 2 آئس کریم چاکلیٹ فلیور میں لے آؤ اور اس کے بعد کافی. یہ کیسا آرڈر ہے گلزمان؟ ویٹر کے جانے کے بعد سلا نور نے پوچھا. آئس کریم کھانے کے دوران گلزمان نے سلا کو تنگ کیا. کبھی اپنی آئس کریم اسے دے دیتا، کبھی اس کی آئس کریم مانگ لیتا. سلا نور گلزمان کو ہنستے ہوئے دیکھا تو خود بھی خوش ہو گئی. اتنے عرصے بعد وہ اس قدر خوش تھا. آئس کریم کھانے کے بعد کچھ آئس کریم سلا نور کے ہونٹ کے نیچے لگی ہوئی تھی. مجھے پتا ہے تمہارے پاس اس وقت آئینہ نہیں ہے، گلزمان نے پوچھا. ہاں مگر تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس لیے کچھ آئس کریم تمہارے ہونٹ کے نیچے لگ گئی ہے. ٹھہرو میں صاف کرتا ہوں. پھر وہ خود رومال لے کر آئس کریم صاف کرنے لگا. جب گلزمان صاف کر رہا تھا سلا نور کی نظر سامنے اٹھی. عبدالوہاب کچھ فاصلے پر اس کو بہت ناگوار نظروں سے دیکھ رہا تھا. عبدالوہاب کے ساتھ 2 مرد اور بھی تھے مگر ان کی سلا نور کی طرف کمر تھی. اوہ توبہ، یہ کھڑوس ادھر بھی آ گیا. کہاں ہے کھڑوس؟ گلزمان نے فوراً پیچھے دیکھا. چھوڑو تم مت دیکھو ورنہ اس کو مجھے دیکھتے ہی کام آ جائے گا اور ایسا نہ ہو کہ پھر ہم بارش کے موسم کیس ڈسکس کرنے لگیں. سلا نور نے ہنس کر کہا. جواباً گلزمان بھی ہنس پڑا. اتنے میں کافی آ گئی. گلزمان نے اپنی کافی میں خوب چینی مکس کی. پھر وہ کافی سلا نور کو دے دی. گلزمان پاگل تو نہیں ہو؟ تم آج میزبان ہو اور میں تمہارا گیسٹ ہوں، سو تمہیں اتنا تو تنگ کر سکتا ہوں. گلزمان میں خوب بدلہ لوں گی تم سے. شکر ہے بارش رک گئی، اب شام ہو رہی ہے، چلو چلتے ہیں. اتنے میں بل آ گیا مگر گلزمان نے سلا نور کو بل نہ دینے دیا، خود بل دیا. پھر بائک سٹارٹ کی. سلا نور نے بائک پر بیٹھتے ہوئے ایک نظر عبدالوہاب پر ڈالی. وہ مسلسل اس کو دیکھ رہا تھا. سلا نور نے گھبرا کر رخ تبدیل کر لیا. عبدالوہاب میرے قدموں سے گھر آیا. واہ رے میری قسمت، برسات میں لوگ محبوب سے ملتے ہیں، اپنی بےتابیوں کی داستان سنائیں. اب تو اس دل پر اتنی بار چوٹ لگی ہے مگر پھر یہ دل سلا کو دیکھتا ہے تو نئی چوٹ کے لیے تیار ہو جاتا ہے. عبدالوہاب اپنی سوچوں میں گم تھا جب اس کی ماما کی کال آ گئی. السلام علیکم ماما، کیسی ہیں آپ؟ میں کیسی ہو سکتی ہوں؟ ہم نے تمہارا ٹرانسفر کا سن کر اسلام آباد میں گھر لیا. تمہارے ابو نے اپنے آفس بھی بنا لیا مگر تمہارے آفیسرز کو ہم سے کیا دشمنی تھی جو تمہارا ٹرانسفر روک دیا؟ عبدالوہاب نے فوراً بات تبدیل کی. ماما اور مرتضیٰ کیسے ہیں؟ وہ ٹھیک ہے، تم میری بات کا جواب دو. اگر آفیسرز نہیں مانتے تو چھوڑ دو اپنی جاب. وہ ماما بعد میں بات کرتا ہوں، میرے فرینڈز آ گئے ہیں. جلدی سے کال بند کر دی. سونے کی کوشش کرنے لگا تو آنکھوں میں سلا کا سراپا آ گیا. تنگ آ کر پلیئر آن کر دیا. میں نے معصوم بہاروں میں تمہیں دیکھا ہے، میں نے پر نور ستاروں میں تمہیں دیکھا ہے. میرے محبوب تیری پردہ نشینی کی قسم، میں نے عشق
اشکوں کی قطاروں میں تمہیں دیکھا ہے، آج کی بات پھر نہیں ہوگی، یہ ملاقات پھر نہیں ہوگی، ایسے بادل تو پھر آئیں گے، ایسی برسات پھر نہیں ہوگی، ایک نظر مڑ کر دیکھنے والے کیا یہ خیرات پھر نہیں ہوگی۔ سلا کا مڑ کر اس کی طرف دیکھنا عبدالوہاب کے دل میں پیوست ہو گیا تھا۔ کاش میں سلا نور سے بچ سکتا۔ تھانے میں معمول کے مطابق کام ہو رہا تھا۔ اچانک دو عورتیں، ایک مرد روتے بلکتے اندر آئے۔ سلا نور نے انہیں بٹھایا اور پانی پلایا۔ اب بتائیں کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ سلا نور نے نرمی سے کہا۔ ایک 40 سال کی عورت روتے ہوئے بولی، وہ میڈم میری بیٹی کو اس کے شوہر نے آگ جلا کر مار ڈالا ہے اور خود فرار ہو گیا ہے۔ سلا نور ایک دم سن ہو گئی۔ آگ لگنے اور رونے چیخنے کی آوازیں اس کے ارد گرد گھومنے لگی۔ کانسٹیبل کی آواز اس کو ماضی سے کھینچ لائی۔ دیکھیں آپ رپورٹ درج کرائیں اور اطمینان رکھیں، ہم اس کو جلدی ڈھونڈ کر سزا دیں گے۔ ان کے جانے کے بعد سلا نور نے پورے شہر میں اس کو ڈھونڈنے کا حکم دے دیا۔ 3 دن بعد وہ آدمی پکڑا گیا۔ اس پر FIR درج ہو چکی تھی۔ اب اس کا جسمانی ریمانڈ ہو رہا تھا۔ عبدالوہاب ٹارچر سیل کے قریب سے گزرا تو مجرم کی چیخ چلانے کے ساتھ سلا نور کے غصے بھری آواز سنائی دے رہی تھی، بتاؤ کیوں مارا اپنی بیوی کو؟ جائیداد کے لیے، پیسے کے لیے، کسی عورت کے عشق میں ایک قدم اٹھایا؟ مگر مجرم مار کھا کھا کر بے ہوش ہو چکا تھا۔ سلا نور نے اس کو ٹھوکر ماری اور باہر آ گئی۔ عبدالوہاب نے دیکھا سلا نور کا چہرہ غصے سے لال پیلا ہو گیا ہے، اس کا تنفس تیز تیز چل رہا ہے۔ سلا نور جلدی سے اپنے روم میں چلے گئی۔ اس کے پیچھے عبدالوہاب بھی چلا آیا۔ سلا نور لمبے لمبے سانس لے رہی تھی۔ عبدالوہاب نے فوراً پانی ڈالا اور سلا نور کو پینے کے لیے دیا۔ سلا نور نے ایک سانس میں پانی پی لیا۔ کچھ دیر بعد سلا نور نارمل ہوئی تو عبدالوہاب کو دیکھنے لگ گئی۔ عبدالوہاب کو سمجھ آ گئی کہ وہ اس کی موجودگی کی جواز پوچھ رہی ہے۔ عبدالوہاب نے مسکراتے ہوئے خود ہی نرمی سے بات شروع کی، دیکھیں مس سلا نور، آپ کے بارے میں میرا خیال بالکل ٹھیک ہے، آپ بہت جذباتی ہیں، مجھے ان سے اقرار کرواتے ہوئے آپ کو خود پر کنٹرول کرنا چاہیے۔ عبدالوہاب آپ جانتے ہیں کہ جل کر مرنا کیا ہوتا ہے؟ سلا نور نے پہلی مرتبہ اس کا نام لیا۔ سلا نور حواسوں میں نہیں لگ رہی تھی۔ جب آپ جل رہے ہو، آپ کی ہر طرف آگ ہی آگ ہو، سمجھ نہ آ رہا ہو، خود کو بچائیں، اپنی جان سے پیارے رشتوں کو، کوئی مددگار نہ ہو، آپ کے پیارے آخری آس بھری نگاہیں آپ پر ڈالیں مگر آپ بے بس ہوں، کچھ نہ کر سکیں۔ عبدالوہاب کو اس لمحے اس کے چہرے پر اذیت لگی، جیسے وہ بہت کچھ بتا کر چھپا رہی ہو۔ کیا آپ کے ساتھ ایسا کچھ ہوا ہے مس سلا نور؟ عبدالوہاب کے سوال کرنے پر سلا نور کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ فوراً نفی میں سر ہلا دیا۔ نو سر، ویسے بات کر رہی ہوں، ویسے مجھے آگ سے بہت ڈر لگتا ہے، سلا نور نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، مگر عبدالوہاب سمجھ گیا تھا یہ کوئی اور بات ہے۔ عبدالوہاب کیس کے سلسلے میں کراچی چلا گیا، پھر 10 روز بعد واپسی ہوئی، مگر واپسی پر جو خبر ملی وہ عبدالوہاب کو ہوا میں معلق کر گئی تھی۔ کیا کہا؟ غلام حسین سلا نور نے استعفیٰ دے دیا ہے؟ مگر کیوں غلام حسین؟ کوئی وجہ تو ہوگی سر، مجھے نہیں پتا، بس 5 دن پہلے ان کا استعفیٰ آیا تھا۔ سلا نور، میری محبت اس قدر کمزور ہے کہ تمہیں اس نے کبھی اپنے ہونے کا احساس نہیں ہونے دیا۔ کاش تم ایک بار میری محبت کو سمجھ سکتی، مگر تم کیسے سمجھتی؟ تمہارے دل میں تو کوئی اور آباد ہے۔ ایک میں پاگل تھا جو گھر والوں کو چھوڑ کر صرف تمہاری جھلک دیکھنے کے لیے یہاں رکا رہا۔ محبت نہ صحیح پر جانے سے پہلے آخری بار مل تو لیتی، مگر شاید تم نے مجھے اس قابل بھی نہیں سمجھا۔ دروازہ نوک کر کے غلام حسین اندر آیا۔ ہاں بولو، اب کیا بات ہے؟ سر، ایک قیدی ہمیشہ دوسرے قیدیوں سے جھگڑتا ہے اور انہیں مارتا بھی ہے، اگر آپ کہیں تو میں اس قیدی کو الگ بند کر دوں۔ مگر کس سیل میں بند کرو گے؟ جو ایک خالی تھی اس میں تو وہ سبریز خان ہے۔ سر، سبریز خان تو کب کا رہا ہو چکا ہے۔ مگر کب، کیسے ہوا؟ سر، مسز افندی کیس جیت گئی سو وہ رہا ہو گیا۔ پھر سزا کیسے ملی؟ بابر شاہ کو گرفتار کیا گیا۔ وٹ؟ مگر وہ اتنا امیر آدمی تھا، گرفت میں کیسے آیا؟ سر، مجھے نہیں علم ساری بات کا۔ اچھا، کتنے دن ہوئے ہیں اس کی رہائی کو؟ سر، مس سلا نور کے استعفے سے 3 دن پہلے اس کی رہائی ہوئی تھی۔ اوکے، تم جاؤ، جو مناسب لگے وہی کر لو۔ سبریز پر تو اپنی بیوی بیٹی کو آگ لگانے کا جرم تھا۔ سلا نور بھی اس روز آگ کا ذکر کر رہی تھی۔ کوئی نہ کوئی کنیکشن ضرور ہے۔ بابا جان اب اٹھ جائے اور ناشتہ کر لیں، پھر آپ نے میڈیسن بھی لینی ہے۔ ارے میرا شیر بچہ، اتنی صبح اٹھ بھی گیا، ناشتہ بھی تیار کر لیا، بالکل اپنی ماں زرکون خانم پر گئی ہے۔ وہ اس طرح ہر کام بھاگ بھاگ کر کرتی تھی، بڑی نیک وقت عورت تھی، مجال ہے کبھی میری خدمت میں اس نے کمی کی ہو۔ مارکو بیٹا، میں سوچ رہا ہوں کاش تمہاری ماں زندہ ہوتی۔ بابا کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ میرے پیارے بابا، یہ وقت ہم دونوں کا ہے اور ماں کا حق ہے کہ ان کے لیے عبادت دعائے خیر کی جائے۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو ماروف بیٹا۔ اچھا، مجھے بتانا، یاد نہیں کل میں جب گھر واپس آ رہا تھا تو مجھے میرا کلاس فیلو ملا، ہم دونوں بہت اچھے دوست بھی ہوا کرتے تھے، وہ بہت اصرار کر کے مجھے اپنے گھر لے گیا۔ واہ بابا، آپ کو نیا دوست بھی مل گیا۔ ہاں، میں نے انہیں آج دوپہر اپنے گھر دعوت پر بلایا ہے، تم تیاری کر لو، اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو بتا دینا۔ ان کے گھر سے کون آئے گا؟ بس وہ، اس کی وائف، کیونکہ اس کے 2 بیٹے پڑھنے چلے جاتے ہیں، ان کو فرصت نہیں ملتی، ایک بیٹا لاہور میں رہتا ہے۔ معروف، کھانا تیار رہے، بس وہ لوگ آنے والے ہوں گے۔ جی بابا، بس ریڈی ہے۔ معروف ابھی کہہ رہی تھی کہ وہ لوگ آ گئے۔ معروف نے چولہا بند کیا، فوراً باہر سلام کرنے نکلی، وہ لوگ بیٹھ چکے تھے۔ السلام علیکم، معروف نے اندر آتے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، ادریس فاخرہ نے مشکل سے جواب دیا۔ آپ ادھر کیسے بیٹا؟
جی یہ میرے بابا ہیں اور میں نے جاب چھوڑ دی، مگر تمہارا نام تو صلہ نور ہے۔ جی یہ اماں اور بابا کی ضد تھی، میں ان کی شادی کے 8 سال بعد پیدا ہوئی تو ایک کی ضد تھی کہ صلہ نور ہو اور ایک کی ضد تھی کہ معروف۔ پھر اماں جیت گئی، انہوں نے ڈاکومنٹس میں میرا نام صلہ نور لکھوا دیا اور بابا پھر مجھے گھر میں معروف بلاتے تھے۔ اس طرح میرے رشتہ داروں کو معروف یاد رہا۔ ادریس اور بھی پوچھنا چاہتا تھا مگر یہ وقت مناسب نہیں تھا۔ کھانے سے فارغ ہوئے تو فاخرہ پھر معروف کے پاس بیٹھ گئی۔ وہ دونوں کافی دیر تک باتیں کرتے رہے۔ اب چلو بھی ارتضیٰ مرتضیٰ آنے والے ہوں گے۔ ادریس اٹھ کر آئے تو ناچار فاخرہ کو بھی اٹھنا پڑا۔ آنٹی انہیں میری طرف سے سلام کہنا، پلیز کسی دن انہیں لازمی لانا۔ اوکے بیٹا، اللہ حافظ۔ اگلی صبح معروف دوپہر کی نماز پڑھ رہی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ معروف سمجھی بابا آئے ہیں، فوراً دروازہ کھول دیا۔ سامنے ادریس صاحب کھڑے تھے۔ انکل آپ آئیے، اندر بیٹھیں، بابا جان ابھی نماز پڑھ کر آ جاتے ہیں۔ ادریس کو بٹھانے کے بعد معروف چائے لینے جا رہی تھی جب ادریس نے اپنے پاس بلایا۔ بیٹا مجھے بہت ضروری بات کرنی ہے جو آپ کے بابا کے سامنے نہیں کر سکتا۔ ایسی کیا بات ہے انکل؟ میرے بیٹے عبدالوہاب گردیزی کو تم جانتی ہو، وہ تمہیں کیسا لگتا ہے؟ میرا مطلب ہے اگر میں تمہارے بابا سے بات کروں تو تمہیں برا تو نہیں لگے گا؟ معروف کو جھٹکا لگا اتنی بڑی بات سن کر۔ بیٹا میں بات اس لیے ڈائریکٹ کر رہا ہوں کہ مجھے اتنا اندازہ ہو گیا تھا کہ تم اپنے بابا کی کسی بات سے انکار نہیں کر سکتی ہو۔ ادریس عبدالوہاب کی بات تصدیق کرنا چاہ رہے تھے کہ واقعی صلہ نور کسی اور لڑکے میں انٹرسٹڈ ہے یا عبدالوہاب کو کوئی غلط فہمی ہو سکتی ہے۔ معروف کے ذہن میں خیال آیا جب وہ پھسلی تو کیسے عبدالوہاب نے معروف کو سنبھالا تھا۔ وہ تب سے عبدالوہاب کو پسند کرتی تھی مگر اس کے غصے سے ڈر جاتی تھی۔ معروف کو سمجھ نہ آیا کہ وہ کیا جواب دے۔ اچھا یہ بتاؤ میرا بیٹا کیسا ہے؟ بالکل سچ بتانا، ایسے سمجھو تمہارے بابا یا کوئی دوست سمجھ لو، بالکل سچ بتانا بیٹا۔ انکل آپ کا بیٹا بلا شبہ بہت اچھا ہے، اس کو کبھی کسی لڑکی کا ساتھ نہیں دیکھا مگر نہ جانے وہ میرے ساتھ ہمیشہ کیوں غصہ کرتا ہے۔ وہ اس لیے بیٹا کہ وہ سمجھتا ہے کہ تم اس میں نہیں کسی اور میں انٹرسٹڈ ہو۔ نہیں انکل یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ اسی وقت بابا آ گئے۔ ارے ادریس تم کب آئے؟ میں بس اپنی بہو سے ملنے آیا ہوں۔ معروف بیٹا آج سے تم پیاری بیٹی اور پہلی بہو ہو۔ میرا نہیں خیال سبریز تمہیں کوئی اعتراض ہوگا۔ معروف ہنس کر اندر چلے گئی۔ عبدالوہاب پولیس وین میں بیٹھ رہا تھا جب ماما کی کال آئی۔ السلام علیکم ماما، خیریت؟ اس وقت کال کی؟ ہاں تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ جی بتائیں ماما، میں سن رہا ہوں۔ میں نے تمہارا رشتہ طے کر دیا ہے۔ عبدالوہاب نے بات سن کر چکر آ گیا مگر اگلی باتیں تو ہوش اڑا دیے۔ اور ہاں تمہاری شادی ہے آج سے 5 دن بعد۔ تمہیں ہر حال میں مہندی کا فنکشن اٹینڈ کرنا ہے کیونکہ اس دن تمہارا نکاح ہے۔ ماما میں نہیں آ رہا، نہ میں کوئی شادی کر رہا ہوں، عبدالوہاب نے غصے سے کہا۔ مجھے سارے رشتہ داروں میں ذلیل کروانے کا تمہیں بہت شوق ہے تو پھر یاد رکھو میں خودکشی کر لوں گی۔ آج پہلی مرتبہ فاخرہ نے کال بند کی تھی۔ عبدالوہاب ماما کی بات سن کر بہت پریشان ہوا، فوراً ڈیڈ کو کال کی۔ ڈیڈ آپ ماما کو کیوں نہیں سمجھاتے؟ آپ کو سب پتہ ہے، میں اس کو کتنے عرصے سے روک رہا ہوں مگر اب وہ نہیں میرا کہا مان رہی۔ پھر اس نے لڑکی کو بھی میرے دوست کی بیٹی پسند کی ہے، اس لیے میں نہیں چاہتا تمہاری وجہ سے اپنے دوست کے سامنے شرمندہ ہوں۔ ادریس نے بھی 2 ٹوک جواب دیا۔ ارتضیٰ مرتضیٰ دونوں ابھی بھی معروف کے پاس بیٹھے تھے۔ انہیں کی خوشی کا خیال کر لو، عبدالوہاب اتنے خود غرض مت بنو۔ عبدالوہاب نے خاموشی سے کال بند کر دی۔ صلہ نور کیوں آئی میری زندگی میں؟ کیوں مجھے اس قدر خود غرض کر دیا کہ میں سب رشتوں کو بھولتا جا رہا ہوں؟ عبدالوہاب کا دل چاہا کہ وہ زور زور سے چلائے، اتنا چلائے کہ صلہ نور تک اس کی آواز جائے۔ مہندی سے 1 گھنٹہ پہلے عبدالوہاب کی آمد ہوئی۔ ماما بھائی آ گئے، ارتضیٰ چلایا، پھر فوراً گلے لگ گیا۔ بس کرو یہ ناٹک، میں جان چکا ہوں کہ کتنا تم لوگ مجھ سے محبت کرتے ہو۔ عبدالوہاب نے ارتضیٰ کو گلے لگنے سے روکا۔ بھائی یہ کیا بات ہوئی؟ آخر آپ شادی سے انکار کا کوئی سالڈ ریزن بھی تو بتائیں۔ میرے دماغ مت کھاؤ جب تم سب اپنی مرضی کر رہے ہو۔ یہ بات اس نے سامنے آتی فاخرہ کو دیکھ کر کہا۔ اپنے ہوش ٹھکانے رکھو، تمہاری باتیں مانتے آ رہے ہیں، اگر ایک ہم نے اپنی مرضی کر دی تو تم بھی خوش ہو کر پوری کرو۔ کاش وہ سب باتیں آپ نہ مانتے۔ اپنے آفیسر ہونے کا روب ہم پر مت جھاڑو، جاؤ کپڑے چینج کرو، ہم پہلے بہت لیٹ ہو چکے ہیں۔ کمرے میں آیا تو کمرے کی سجاوٹ دیکھ کر دل چاہا سارے کمرے کا حلیہ بگاڑ دے۔ تم جو کوئی بھی معروف میڈم، تم کبھی بھی میری صلہ نور کی جگہ نہیں لے سکتی۔ کپڑے اٹھا کر واش روم چلا گیا۔ اس کے سسرال میں اس کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ اپنے ہونے والے سسر کو دیکھا تو ایسا لگا جیسے اس کو پہلے کہیں دیکھا ہو مگر کدھر۔ عبدالوہاب کا پہلے دماغ خراب تھا اس لیے یاد نہیں آ رہا تھا۔ اس دوران عبدالوہاب کی نظر گلزمان پر پڑی۔ کیا صلہ نور بھی آئی ہوگی؟ عبدالوہاب نے دل گرفتگی سے سوچا۔ اتنے میں نکاح خواہ بھی آ گئے۔ نکاح شروع ہوا مگر عبدالوہاب نام سن کر چونک گیا۔ آپ کو صلہ نور ولد سبریز خان اپنے نکاح میں قبول ہے؟ عبدالوہاب نے اپنے ڈیڈ کی طرف دیکھا کیونکہ انہوں نے معروف نام بتایا تھا۔ ڈیڈ، ارتضیٰ، مرتضیٰ سب مسکرا رہے تھے۔ مولوی صاحب نے پھر پوچھا۔ عبدالوہاب کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ دوبارہ مولوی صاحب نے پوچھا۔ بولو بیٹا قبول ہے؟ جی قبول ہے۔ مبارکباد، شور گونج اٹھا تھا۔ نکاح کے بعد مہندی کی رسم ایک ساتھ رکھی گئی۔ پیلا سبز سوٹ، بھاری کاندار لہنگا، اس کے دوپٹے پر
نیٹ کا دوپٹے سے اس کا گھونگھٹ بنایا گیا تھا۔ پاس آ کر بیٹھی صلہ نور کو عبدالوہاب نے دیکھا تو یقین ہوا کہ یہ اس کی صلہ نور ہے۔ عبدالوہاب نے اللہ کا شکر ادا کیا جس نے اس کی دعا قبول کر لی۔ پھر ڈیڈ کو ہنس کر دیکھا تو وہ بھی ہنسنے لگے۔ بھائی آپ کو میری بھابھی کیسی لگی؟ مرتضیٰ کے پوچھنے پر عبدالوہاب نے چند لمحے صلہ نور کی طرف دیکھا، پھر ارتضیٰ کے کان میں کہا، یار ڈیڈ سے کہو آج رخصتی کروا دیں۔ ابھی سب کو ڈانٹ رہے تھے وہ یاد کریں۔ صلہ نور سب سن رہی تھی۔ وہ اس لیے ڈانٹ رہا تھا کہ اتنی لیٹ شادی کی ڈیٹ کیوں رکھی ہے؟ بھابھی آپ کو پتہ ہے بھائی کسی لڑکی سے بہت پیار کرتے ہیں۔ ارتضیٰ نے آج والی بے عزتی کا بدلہ لیا۔ اور نہیں صلہ نور یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ عبدالوہاب نے فوراً تردید کی۔ بھابھی بھائی کا مطلب ہے کہ وہ آپ سے پیار نہیں کرتے۔ ارے کیوں نہیں، ہم تو اپنی جان سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں۔ مرتضیٰ نے او کی آواز نکال کے صلہ نور کو بلش کرنے پر مجبور کر دیا۔ اتنے میں گلزمان آ گیا۔ ارے یہ صلہ نور کچھ زیادہ مسکرا رہی ہے یار، یہ وہی کھڑوس باس ہے تمہارا۔ بھائی آپ انہیں جانتے ہیں، یہ آپ کے اکلوتے سالے ہیں۔ ارتضیٰ نے تعارف کرایا۔ ارے آپ یہ تو نہیں سمجھ رہے کہ میری بہن پر کوئی رعب ڈالیں گے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ میں آپ کا اکلوتا سالہ ہوں اور کیپٹن بھی ہوں۔ گلزمان تمہیں کیا پتا میں کتنا بیچارہ شوہر ہوں جس کی بیوی ڈی ایس پی اور سالہ کیپٹن ہے۔ عبدالوہاب نے بھی گلزمان کا ساتھ دیا۔ فنکشن ختم ہونے والا تھا مگر ارتضیٰ مرتضیٰ عبدالوہاب کو چھوڑ نہیں رہے تھے۔ اب پلیز ہمیں اکیلا چھوڑ بھی دو، عبدالوہاب نے زد ہو کر کہا۔ نہیں بالکل نہیں، آپ کا کیا اعتبار آپ ہماری بھابھی کو ڈانٹنے لگ جائیں۔ نہیں، اب تو صرف پیار کروں گا۔ ایک پیار بھری نظر صلہ نور پر ڈالی۔ بھابھی آپ بتائیں ہم جائیں یا نہیں؟ تم جاتے ہو یا میں خود تم دونوں کو ٹھیک کروں؟ اچھا جاتے ہیں، غصہ تو مت کریں۔ پھر دونوں ڈرنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے چلے گئے۔ سنو آج بہت پیاری لگ رہی ہو، اتنی پیاری میرا دل چاہ رہا ہے بس تمہیں دیکھتا رہوں۔ تم نے میری محبت قبول کر کے مجھ پر بہت بڑا احسان کر دیا ہے، پلیز اب تم مجھے کچھ کہو۔ میں آپ سے ناراض ہوں، مگر کیوں؟ آپ نے مجھ پر شک کیا کہ میں کسی اور میں انٹرسٹڈ ہوں۔ وہ تو میں نے ڈیڈ سے کہا کہ تم مجھ میں انٹرسٹڈ ہو۔ اتنے میں سب آ گئے اور عبدالوہاب کو ناچار اٹھنا پڑا۔ شادی والے دن عبدالوہاب بے حد خوش تھے، خوشی سے سنبھلے نہیں جا رہی تھی۔ ماما جلدی کریں، ارتضیٰ مرتضیٰ تم لوگ ابھی تک تیار کیوں نہیں ہوئے؟ عبدالوہاب نے صبح سے جلدی کا شور مچایا ہوا تھا۔ بھائی ہمیں تو ڈر تھا دلہا شادی والے دن بھاگ نہ جائے، اس لیے پہلے نکاح کی رسم رکھ دی۔ اگر دلہن صلہ نور نہ ہوتی تو شاید بھاگ جاتا، اس لیے ہم نے تمہاری ڈوریں سنبھالی، فاخرہ نے کہا۔ ماما میری سویٹ ماما، عبدالوہاب نے فوراً ماما کو پیار کیا۔ بھائی کچھ پیار بھابھی کے لیے بھی رکھیں۔ پھر تینوں نے بھائی مسکرا دیے۔ فاخرہ نے فوراً ان کی نظر اتاری۔ صلہ نور دلہن بنی تو اس پر بہت رو پایا، ایسا لگا کوئی اپسرا پری آئی ہو۔ عبدالوہاب اور صلہ نور کی جوڑی سب کو پسند آئی تھی۔ صلہ نور دلہن بن کے کمرے میں بیٹھی تھی مگر باہر کا شور سنائی دے رہا تھا۔ ارتضیٰ مرتضیٰ دونوں عبدالوہاب کو روم میں آنے نہیں دے رہے تھے۔ تم دونوں لڑکیاں ہو کیا؟ یہ کام لڑکیاں کرتی ہیں، عبدالوہاب نے طنز کیا۔ اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم یہ بات سن کر آپ کو اندر جانے کی اجازت دے دیں گے تو یہ آپ کی بھول ہے۔ یار ارتضیٰ آج بھابھی کتنی پیاری لگ رہی تھی۔ مرتضیٰ نے مزید عبدالوہاب کو چڑھایا۔ جان چھوڑو میری، یہ لو والٹ اٹھا کر دوسری طرف پھینکا، جس کو اٹھانے وہ دونوں بھاگے۔ عبدالوہاب جلدی سے روم میں آ گیا۔ شکر ہے ان دونوں سے جان چھوٹی، والٹ میں کچھ پیسے تھے، کریڈٹ کارڈ میرے پاس ہے۔ یار اب میں انہیں کیسے بتاتا کہ تمہاری بھابھی کے مہنگے گفٹ پسند ہے؟ صلہ نور کے قریب بیٹھتے ہوئے عبدالوہاب نے کہا۔ صلہ نور نے غصے سے اوپر نظریں کی۔ کنٹرول صلہ بیگم، غصے میں بھی اتنی پیاری لگ رہی ہو۔ آپ سے کس نے کہا مجھے مہنگے گفٹ پسند ہے؟ میں نے برتھ ڈے کا جو گفٹ دیا وہ تم نے کبھی پسند نہیں کیا ڈالنا۔ اچھا تو پھر یہ کیا ہے؟ فوراً صلہ نور نے اپنے گلے میں ڈالی چین دکھائی۔ جب تم برتھ ڈے کے اگلے دن گلزمان کی گاڑی میں آئی اور میری گفٹ کی ہوئی چین تم نے نہیں ڈالی ہوئی تھی، مجھے بہت دکھ ہوا۔ بات دراصل یہ ہے کہ میں ہمیشہ اس گفٹ کی قدر کرتی ہوں جس میں کسی کا پیار خلوص ہو۔ تو کیا میرا پیار اس میں شامل نہیں تھا؟ بالکل تھا، مگر آپ اس وقت ہر وقت ڈانٹتے رہتے تھے۔ پھر آپ نے برتھ ڈے والے دن مجھے گھر جانے نہیں دیا، اس لیے آپ سے بدلہ لیا تھا۔ یار یہ سبریز خان تمہارے والد ہیں، تو پھر جب میں ڈراپ کرنے گیا تب تو کوئی اور بابا تھے۔ میرے دادا ابو ایبٹ آباد میں رہتے تھے، اچھے خاصے خوشحال تھے۔ میرے ابو اکلوتے تھے، میری امی ان کی چچا جات تھیں۔ امی کے پیرنٹس نہیں تھے، بابا اور اماں کی نسبت بچپن میں طے ہو گئی تھی۔ پھر بابا اسلام آباد پڑھائی کے لیے آئے تو یہیں کے ہو کر رہ گئے۔ ہمارے شہر کے مالی بابا بھی بابا کے ساتھ آئے۔ جب میں پیدا ہوئی تو امی بہت بیمار ہو گئیں، پھر مالی بابا کی بیوی اور گلزمان کی اماں نے مجھے اپنا دودھ پلایا۔ میرے بابا کے ساتھ بابر شاہ اور ادریس انکل نے مل کر بزنس شروع کیا اور ادریس انکل باہر چلے گئے پر بابر شاہ آستین کا سانپ تھا، اس نے ہماری جائیداد کے کاغذات پر دستخط کروا لیے۔ جب بابا نے ادریس انکل کو کال کر کے ساری بات بتائی اور پولیس سے ہیلپ لینے کا سوچا تب اس رات کی بات ہے کہ بنا بتائے رات کو پولیس رپورٹ کروانے چلے گئے۔ اماں کی طبیعت خراب تھی، میں نے اپنی مالی بابا کی بیٹی کو بلایا اور اس کے ساتھ کھیلنے لگی اور اس کو اپنے پاس روک لیا۔ اچانک میری آنکھ کھلی تو ہر طرف آگ ہی آگ تھی۔
اماں میری طرف آنے کی کوشش کر رہی تھی، مجھے بھی کچھ ہوش نہ تھا کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ سلانور کی آنکھوں میں پھر وہی منظر یاد کر کے اذیت آ رہی تھی۔ مجھے نہیں علم اماں کیسے مجھ تک آئی۔ انہوں نے کھڑکی سے اٹھا کر مجھے باہر پھینکا۔ کھڑکی اونچائی پر تھی، دوسری طرف گندگی کا ڈھیر تھا۔ میں اس پر اتنی زور سے گری کہ حرکت نہیں کر سکتی تھی۔ اماں مجھے دور سے ہی بے بسی سے دیکھ رہی تھی کہ آگ ان کے کپڑوں تک آ گئی، پھر وہ جل گئی۔ صبح مجھے مالی بابا ملے۔ وہ کیچڑ کے ڈھیر میں اپنی بیٹی کو تلاش کر رہے تھے کیونکہ لاش ایک بچی کی ملی تھی۔ اس کے بعد ہم چپ چاپ واپس ایبٹ آباد چلے گئے۔ مجھے اپنے بابا کا کچھ پتہ نہیں چلا، بس مالی بابا چپ رہتے تھے۔ پھر جب میں میٹرک میں تھی تب میرے اسٹار پر بتایا کہ میرے بابا کو پولیس پکڑ کے لے گئی ہے، قتل کے الزام میں۔ بابر شاہ نے پولیس کو بہت رقم دی ہے ثبوت بنانے کے لیے۔ پھر بابا کو قید ہو گئی۔ تب میں نے سوچا کہ میں پولیس میں شامل ہوں گی۔ گلزمان شروع میں تمہاری طرح ناراض ہوا، مگر تمہاری پارٹی والے دن خود مان گیا۔ سلانور، تم تو میری سوچ سے بھی زیادہ مضبوط نکلی ہو۔ اب تم بتاؤ، تمہیں گرلز کا پولیس فیلڈ میں آنا کیوں ناپسند ہے؟ پولیس میں عادی مجرم ہر طرح کے لوگ شامل ہوتے ہیں، پھر ان کی پشت پناہی کرنے والے اس سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ اگر تم کسی مجرم کا جسمانی ریمانڈ لو گی تو کل جب رہا ہوگی تو کیا علم وہ کیا نقصان پہنچائے۔ پھر تمہاری پوسٹ تو زیادہ اونچی تھی۔ تمہاری بات بالکل ٹھیک ہے، مگر میں نے کراٹے بھی سیکھے ہوئے ہیں۔ اب یار یہ مجھ پر مت آزمانا۔ اگر آئندہ مجھے اگنور کر کے سدرا سے بات کی تو آزمانے پڑ سکتے ہیں۔ سدرا تمہاری بھابھی بھی تو بن سکتی ہے۔ ارے واہ، خیال تو اچھا ہے، مگر تمہیں کیسے آیا؟ گلزمان، سدرا دونوں کا افیئر چل رہا ہے۔ کیا ان دونوں نے مجھے نہیں بتایا؟ میں بھی پوچھتی ہوں۔ اب بس کر دو، کیسی لڑکی ہو، نہ مجھ سے منہ دکھائی مانگی نہ کوئی پیار بھری بات کی، بس باقی باتیں کرتی رہی۔ یہ لو تمہاری نئی کار کی چابی۔ تھینکس عبدالوہاب۔ نہیں، مجھے بتاؤ، کبھی بھی تمہارے دل میں کوئی فیلنگز نہیں آئی؟ سچ کہوں تو پہلے میرے مائنڈ میں بہت باروب گھمنڈی باس تھے، مگر آپ کی آوارہ نظروں نے مجھے بے چین کر دیا۔ تب میں سوچتی تھی نگاہیں کوئی اور بات بتاتی ہیں، سر کا لہجہ کچھ اور۔ شکر ہے آپ نے میری محبت کو سمجھا۔ اب کبھی مجھ سے دور مت ہونا، ہمیشہ میرے پاس رہنا، وعدہ کرو۔ میں وعدہ کرتی ہوں، میں کبھی بھی آپ کو اپنی جدائی نہیں ہونے دوں گی۔ ختم شد۔